رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع مذنبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: اللهم صل على أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا عن عبادة من سواه، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى حضرات، کل کی گفتگو سے ربط دیتے ہوئے کچھ باتیں مجھے عرض کرنا ہے، اور کل جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں وقت میں جتنی گنجائش ہوگی دامن وقت میں اس کے اعتبار سے عرض کیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہٰذا ان کی شخصیت اور ان کے فضائل پر کچھ دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ کل عرض کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ سب سے بڑا معروف، چونکہ امام حسین اسلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلے، اور آپ کے قیام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ نیکی کی دعوت دینا چاہتے تھے اور حکم دینا چاہتے تھے اور برائی سے روکنا چاہتے تھے۔ کل میں نے اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام جو ہیں جو امر بالمعروف کے لیے نکلے، تو سب سے بڑا معروف، ویسے تو نیکیاں بہت سی ہیں لیکن سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ محبت و ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اور اب اس کے سامنے سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ اگر سب سے بڑی نیکی محبت و ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، تو سب سے بڑی برائی اس کے سامنے اور منکر کیا ہوگا؟ اس مرکز سے ہٹ جانا، یعنی محبت و ولایت اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو جانا، یہ سب سے بڑی برائی ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کوئی مرکز محبت و ولایت سے ہٹ جائے کہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امت میں اختلاف پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا، امت بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اسی لیے شاید شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرمایا تھا کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو طاعتنا نظاما للملہ، اللہ نے جب آپ نے وہ خطبہ دیا، خطبہ فدہ کیا، تو اس میں فرمایا، آپ نے جہاں فلسفہ بیان کیا احکام کا، اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام اور سسٹم قرار دیا ہے۔ ملت اگر چلے گی کس پہ چلے گی؟ ہماری اطاعت پہ چلے گی۔ اگر ملت آرگنائز رہنا چاہتی ہے، امت آرگنائز رہنا چاہتی ہے، تو اسے ہماری اطاعت کرنا ہوگی اہل بیت علیہ السلام۔ امامتنا امانا من الفرقہ، اور بہت اہم قیمتی جملہ شہزادی کا فرمایا، اور ہماری امامت کو تفرقے سے امان قرار دیا ہے۔ یعنی اگر ہماری امامت کے کانسیپٹ کو صحیح سمجھ لیا کسی نے اور اس کو فالو کر لیا، تو پھر اپنے آپ اختلاف، تفرقہ، ایک دوسرے سے دوری، جھگڑے، فساد، ڈسپیوٹ، یہ سب ختم ہو جائیں۔ وہ امامتنا امانا من الفرقہ، تو میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑا معروف اور نیکی کیا ہے؟ محبت و ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اور اس کے سامنے سب سے بڑی برائی کیا ہے؟
آپسی اختلاف، اس مرکز سے ہٹ جانا، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت سے اور ان کی محبت سے دور ہو جانا، اور نتیجے میں آپسی اختلاف۔ خوب دیکھیں آپ، اتحاد جو ہے، یونٹی، اس کی ضرورت آج ہمیں بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اب تک شاید نہ ہوئی ہو بعض لوگوں کو، لیکن اب سب سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ ہم اپنے کنٹری لیول پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ اب سے زیادہ شاید ہی کسی کو اتحاد سمجھ میں آتا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب بات سمجھ میں آ رہی ہے دھیرے دھیرے، لوگوں کو، سبھی کو سمجھ میں آ رہی ہے، وہ جو بھی ہو اور جس مسلک اور جس مکتب سے تعلق رکھتا ہو، اب اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں آپس میں متحد ہونا چاہیے، ہمیں یونائٹڈ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ملکی سطح پر جو دشمن ہیں وہ بھی مسلک نہیں دیکھتے، توجہ کیجیے گا میری اس بات پر، جو ملکی سطح پر دشمن ہیں وہ بھی مسلک نہیں دیکھتے، وہ بھی فرقہ نہیں دیکھتے، وہ بھی گروہ نہیں دیکھتے، اور عالمی سطح پر جو دشمن ہے وہ بھی فرقہ اور مسلک اور گروہ نہیں دیکھتے۔ اب میں آپ کو عالمی سطح کی مثال دوں، بالکل سامنے کی، چونکہ آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ ساری باتیں۔ آپ دیکھیں، اگر دشمن ملک اور غاصب ملک نے، اسرائیل نے غزہ کے اوپر بمباری کی ہے، کہ جہاں پر اکثریت بظاہر اہل سنت کی ہے، تو اسی کے سامنے کیا کیا اس نے؟ ایران اور لبنان کے اوپر بھی بمباری کی ہے نا، جہاں پہ اکثریت کس کی ہے؟ اہل شیعہ کی ہے۔ تو اس کا مطلب دشمن کی نظر میں یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ شیعہ ہیں یا آپ اہل سنت، اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو۔ وہ چونکہ ہمارے مکتب کا دشمن ہے، ہماری فکر اور آئیڈیالوجی کا دشمن ہے، وہ ہمارے عقیدے کا دشمن ہے، وہ توحید کا دشمن ہے۔ اصل میں یہ سمجھنا ہوگا ہمیں، وہ توحید اور رسالت کا دشمن ہے۔ وہ اس بات کا دشمن ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ان اپنے کامن کازز کے اوپر اور اپنے کامن بلیفز کے اوپر ایک ساتھ کھڑے ہوں دشمن کے مقابلے میں، اس لیے وہ ہمیں اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات ہمارے رہبروں نے اسی لیے پہلے ہی بتا دی تھی، اور پہلے ہی ہم سب کو آگاہ کر دیا تھا۔ ہمارے رہبروں نے کیا کہا تھا کہ دیکھو، ہم اس جھگڑے میں پڑے رہیں گے کہ کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے اور کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ ہم اس جھگڑے میں پھنسے رہیں گے نا کہ کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے اور کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ لیکن دشمن کی نظر میں اس میں کوئی فرق نہیں کہ کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، دشمن دونوں کے ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاتھ کاٹنے میں تلا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے اور کون ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اتحاد کتنا اہم ہے۔ اور اتحاد کی جہاں تک میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں، اتحاد جب بات ہوتی ہے تو کئی بار یہ بھی ایک آبجیکشن آتا ہے، کہہ رہے ہم لوگ دوسروں سے اتحاد کی بات کرتے ہیں، آپسی اتحاد کہاں گیا ہمارا؟ اور جب تک آپسی اتحاد نہیں ہو جائے گا دوسروں سے کیا اتحاد ہوگا؟ اور دوسروں سے اتحاد کا کیا فائدہ؟ نہیں میرے عزیزوں، میں اکثر ایک مثال اس کے لیے دیا کرتا ہوں، کہتا ہوں یہ بتائیے، کوئی انسان اگر کسی بھی وجہ سے، اب وہ اس کی بہرحال بے توفیقی، اللہ اس کو توفیق دے، مثلا کوئی انسان کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، تو کیا روزہ بھی نہ رکھے؟ ہاں، یہ عذر ہے اس کے لیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا اس لیے روزہ بھی نہیں رکھوں گا؟ ہوتا ہے بعض اوقات لوگ کہہ بھی دیتے ہیں اس طرح سے ہمارے یہاں کہ بھائی آپ نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھے نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ بیکار ہے۔ نہیں، روزہ اس کا باطل نہیں ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو نماز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، بے شک نماز کے بارے میں اس سے حتما سوال کیا جائے گا، لیکن نماز ایک الگ فریضہ ہے اور واجب ہے، اور روزہ ایک الگ فریضہ اور واجب ہے، اور دونوں اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کو نماز بھی ادا کرنا چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ اب ان میں سے اگر کسی ایک مسئلے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو کوتاہی ہماری طرف سے، ادھر سے نہیں ہے، حکم شریعت کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے عمل میں کوتاہی ہے۔ بس میں اسی بات کو یہاں پر جوڑ کے عرض کروں آپ کی خدمت میں، اور رب دیتے ہوئے کہ اگر ہم دوسروں سے اتحاد اور یونٹی کی بات کرتے ہیں، اور اگر آپس میں ہمارے درمیان خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہے، تو یہ کمی ہماری طرف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے اتحاد نہیں کریں گے جو کہ ہمارے بیچ اتحاد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے اور زیادہ ہم اپنی طرف پلٹ جائیں کہ جب دوسروں سے ہماری ضرورت ہے اتحاد کرنا، تو اپنوں سے کتنی زیادہ ضرورت ہوگی ہماری۔ دیکھیں، میری باتیں ہو سکتا ہے کہ آج بری لگے، میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو یہاں سے کلیئر کر کے، کہ جہاں بھی جاتا ہوں یہی سمجھ کے جاتا ہوں، کئی بار ایسی جگہ آپ جیسے کیرال میں آیا ہوں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، تو پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا کے آتا ہوں کہ پہلی اور آخری بار، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، یعنی ایسی کوئی توقع نہیں ہوتی ہے کہ دوبارہ جانا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جو پیغام دینا ہے وہ پیغام دینا ہے۔ اور ایک اور بات کلیئر کرتا چلو بالکل شروع میں، کوئی بھی میرے مد نظر نہیں ہے، واللہ خدا کی قسم کھا کروں میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ باتیں وہ ہیں جو جنرل سب کے لیے فائدہ مند، میں کسی کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کے کہنے پہ بات کرتا ہوں کہ کوئی مجھے آ کر کے گائیڈ کر دے، کوئی آ کر کے مجھے بتا دے کہ یہ بات کریے تو میں آ کے ممبر سے کروں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہی باتیں کروں گا جو میں سمجھوں گا کہ ضرورت ہے۔
لہذا میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ کہہ کر کے ہم اس اتحاد کو چھوڑ دیں جو بڑے لیول پر اتحاد ہے پوری امت کے ساتھ، کہ ہمارے بیچ تو اتحاد نہیں ہوا ہے تو لہذا امت کے ساتھ اتحاد کیسے کرے؟ نہیں، یہ نماز اور روزے کا معاملہ ہے، نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے، ہمیں دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے، اپنے درمیان بھی اتحاد کی کوشش کرنا ہے اور بڑے لیول پر بھی اتحاد کی کوشش کرنا ہے۔ اب اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں دنیا کے، البتہ اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بظاہر کچھ مسلمان ملک اور جہاں کے حکمراں، میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، جو اس کے رولرز ہیں، جو حاکم ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، فی الحال عوام کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں۔ دنیا کے کچھ ایسے مسلمان ہیں، مسلمان ملک ہیں، جن کے حاکم ہیں جو نہ صرف یہ کہ اپنے بھائیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں بلکہ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کس کھانے میں رکھا جائے؟ یہ لوگ جو اپنے بھائیوں کی مدد نہ کر کے دشمن کی مدد کر رہے ہیں اور واضح طور پہ مدد کر رہے ہیں، باقاعدہ اس کے پروفز موجود ہیں اور روزانہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، اگر میڈیا نہ لائے تو سوشل میڈیا تو ہمارے سامنے لے ہی آتا ہے اس کو، ایسے پروفز ہمارے سامنے روز آتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ لوگ جو اپنے بھائیوں کی مدد نہ کر کے، نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کر رہے ہیں اور ان حالات میں مدد نہیں کر رہے ہیں جبکہ سخت ترین مدد کی ضرورت ہے، ایسے میں دشمن کی مدد کر رہے ہیں، ان کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے گا؟ ان کے لیے بس ایک ہی کیٹیگری بچتی ہے، کیا؟ منافق۔ اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا ان لوگوں کو، اس کے سوا اور کچھ کہا جا سکتا ہے؟ میں پھر سے ایک بار واضح کر دوں، میں حکام کی بات کر رہا ہوں، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حاکموں اور رولرز اور شاسکوں کی بات کر رہا ہوں، کہ جو لوگ حکومتوں کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے ایک اور اینگل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ممکن ہے یہاں پر بھی کوئی نیا اینگل لے کے آئے، پھر سے سیکٹرین اینگل۔ سیکٹرین اینگل کیا ہے؟ ارے کہیں گے صاحب آپ دیکھیے وہ جو زیادہ تر اور بلکہ اکثریت اس میں سے جو آپ جن کی بات کر رہے ہیں نا، جن حکمرانوں کی، وہ سب اہل سنت ہیں۔ تو یہاں سے پھر ایک پھر سیکٹرین اپروچ شروع ہو گئی۔ کیا؟ میں کہتا ہوں پھر سے مسلکوں میں مت الجھیے بھائی، پھر سے مسلکوں میں مت الجھیے، چونکہ منافقت کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، منافقت کا ایک ہی مسلک اور مذہب ہے، اور نفاق ہے، وہ ہپوکریسی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سب اس بات میں کامن ہے اور مشترک ہے کہ سب کے سب ہپوکریٹ ہیں، سب کے سب منافق، اور بس اس کے علاوہ اس میں کوئی اور مسلکی پہچان مت تلاش کیجیے آپ، یہ سوچیں کہ اچھا ان کا کوئی اور مسلک ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ لوگ جو حاکم ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں اہل سنت حضرات سے، کیا ہمارے منصف مزاج اہل سنت برادران کیا ان کو اپنے میں سے سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ منافق لوگ ہیں، یہ ہمارے درمیان سے نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو ان سے الگ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے اوپر آپ یہ لیبل مت لگائیے، ہے نا؟ کبھی کبھی جب کوئی ایسا مثال کے طور پہ کوئی ظاہری چہرہ ٹیررزم کے عنوان سے سامنے آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ویسے ہی منافقت کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ اچھا پھر ایک اور مثال دے دوں اس کے بعد، اب اس سے بڑھ کے اگر یہاں پر بھی کوئی سیکٹرین اپروچ آنے لگے نا تو ایک چیز کو یاد رکھ لیجئے آپ، میں دو ملکوں کا ایگزامپل دیتا ہوں، دونوں کے حاکموں کا آپ دیکھ لیجئے، دونوں بالکل سیم کیٹیگری میں کھڑے ہیں اور ایک ہی کام کر رہے ہیں دونوں، اور ایک جگہ بظاہر جو حاکم ہے وہ اہل سنت ہے، اور ایک جگہ بظاہر، میں بظاہر کہہ کر کے یہ قید کر کے کہہ رہا ہوں اس لفظ کی قید کے ساتھ، کہ ایک جگہ بظاہر جو حاکم ہے وہ شیعہ ہے۔ کون سے دو ملک آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے شاید؟ ایک ترکی ہے اور ایک آذربائیجان ہے۔ ختم ہو گئی نا یہ سیکٹرین سوچ اب؟ یعنی اس کا مطلب معاملہ یہ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے بعد بھی اب سیکٹرین اپروچ لے کر کے آئیں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اب صرف اور صرف یہ جو ابھی جو حالات ہیں نا، انہوں نے لکیر کھینچ دی، بس یا مظلوم ہے اور ان کے حامی، یا ظالم ہے اور ان کے حامی، اور جو کربلا والے ہیں وہ ظالموں کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہیں گے، بس یہ واضح رہنا چاہیے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور کسی بھی عنوان سے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں اور مظلوموں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو خوب یہ بات واضح ہو گئی سب کے لیے کہ یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر میں جو سب سے بڑا معروف ہمیں پھیلانا ہے اور دنیا تک پہنچانا ہے وہ محبت و ولایت اہل بیت علیہ السلام، اور سب سے بڑا منکر جس سے روکنا ہے ہمیں سماج کو وہ ہے آپسی اختلاف و انتشار۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ جو آپس میں ڈس یونٹی ہے اس کو دور کرنا ہے، اختلاف کو روکنا ہے، یہ سب سے بڑا منکر ہے۔ اس کے بعد ساری مسائل پھر شروع ہوتے ہیں۔ اب آئیے میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں چونکہ وقت زیادہ نہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شیعوں کے اقسام آپ کو بتاؤں گا،
یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت امپورٹنٹ، شاید اس اینگل سے آپ کے لیے ہو سکتا ہے بات نہیں ہو کوئی. ایک صلوات کا سہارا دیں آپ لوگ پر محمد وآل محمد. خوب دیکھیے، جب ہم تاریخ کی نظر سے اور تاریخ میں جا کے کھنگالتے ہیں تو بظاہر جن کے اوپر شیعہ کا عنوان آتا ہے وہ 5 ٹائپ کے شیعہ ملتے ہیں ہم کو تاریخ میں، خصوصاً ائمہ علیہ السلام کے دور کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. ہاں، دیر آر 5 ٹائپس آف شیعہ. وہ کون کون سے ہیں؟ اب تو شیعہ کہتے ہیں ان کو، لیکن میں ان کو کہوں گا فالوورز کہہ لیں. شیعہ شاید ایک بڑا ٹائٹل ہے اور بہت ڈیپ ٹائٹل ہے. اگر ہم دیکھیں روایات کی روشنی میں شاید بہت سارے لوگ شیعہ کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہوں گے. صفات الشیعہ انسان جا کے دیکھے اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں تو سمجھ میں آئے گا شیعہ حقیقت میں ہوتا کون ہے. بعض لوگوں نے آ کے دعوے بھی کیے ہیں امام کے سامنے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، تو امام نے روک دیا کہ شیعہ مت کہو، چاہنے والا کہو، اپنے کو محب کہو. ہاں، یہ مت کہو کہ یہ کلیم مت کرو وی آر شیعہ آف اہل بیت علیہ السلام، وی آر جسٹ لورز آف اہل بیت علیہ السلام. یہ کہو آ کے، یہ مت کہو، اتنا بڑا کلیم مت کرو. بہرحال لیکن پھر بھی دنیا اس کو شیعہ کے عنوان سے وہ ٹائٹل دیتی ہے، اس لیے میں یہ 5 کیٹیگریز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ پالیٹکس بیسڈ شیعہ اور فالوورز. کون سے؟ دھیان رکھیے گا، اس کو کہا جائے گا سیاسی شیعہ. پالیٹکس بیسڈ فالوورز. یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ وہ تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کے قائل تھے. بس جیسے دنیا کے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں نا، امامت اور وہ والا کانسیپٹ نہیں. دنیا کے پولیٹیکل لیڈرز کیسے ہوتے ہیں؟ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ ہونی چاہیے، سوسائٹی کی بات ڈور ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ اس بات کے قائل تھے. البتہ چونکہ امامت اور اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ ان کیا ہوتا تھا، یہ تب تک اہل بیت علیہ السلام کو فالو کرتے تھے جب تک اہل بیت علیہ السلام کی پولیٹکس ان کی فکر سے میچ کرتی تھی. ہاں، جب تک یہ جو چاہتے تھے وہ اہل بیت علیہ السلام کرتے تھے تب تک ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. اور جہاں ان کو لگتا تھا نہیں اہل بیت علیہ السلام کی پالیسیز چینج ہو گئی ہیں اور ہمارا مزاج کچھ اور کہتا ہے، ہماری مرضی اور منشا کچھ اور ہے، تو یہ فوراً اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو جاتے تھے، بلکہ کبھی کبھی ان کے مقابل میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا یہ لوگ کیسے ہیں؟ جیسے امام علی علیہ السلام کو ظاہری طور پہ حکومت مل گئی، لیکن جب ظاہری طور پہ حکومت ملی امام علی علیہ السلام کو، تو اب معلوم ہے کہ امام علی علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ عادلانہ حکومت ہے، وہ جسٹس بیسڈ حکومت ہے. وہاں پہ عدالت سے ایک ذرہ بھی ہٹنے والے نہیں امام علی علیہ السلام، اور اس میں کوئی بھی کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں. اب جب وہاں پر ان کی پالیٹکس جو تھی وہ آ کر کے ٹکراتی تھی امام علی علیہ السلام کی جسٹس بیسڈ پالیسیز کے ساتھ، تو امام علی کے مخالف ہو جاتے تھے. ایسے لوگ نا تاریخ میں جنہوں نے آ کے امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کی تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، جب امام علی علیہ السلام نے مسلمانوں کی ٹریجری کو سنبھالا اور اس کے بعد آپ نے بیت المال کو تقسیم کرنا شروع کیا تو سب کو برابر سے دیا. اب یہ فوراً اس کے بعد آبجیکشن میں کھڑے ہو گئے، اپوز میں کھڑے ہو گئے، بولے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو کچھ اور ہیں، ہمارا تو بہت سابقہ ہے، ہمارے پاس اتنا پاسٹ ہے، ہمارا اتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اتنی تلواریں چلائی، ہم نے اتنی جنگیں لڑی، ہم نے اسلام کے لیے قربانی دی. امام نے کی سوال کیا، وہ قربانی خدا کے لیے دی تھی یا مال کے لیے دی تھی؟ ہاں، وہ قربانی کس لیے دی تھی؟ اگر وہ قربانی خدا کے لیے دی تھی تو اجر عند اللہ محفوظ ہے، اور یہاں پر کام عدالت سے ہوگا، سب کو برابر سے ملے گا. ان کو بہت بڑا شکوہ تھا، اب میں وہ تاریخ نہیں بیان کر سکتا، وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ کتنا ان کو شکوہ تھا. وہ کہتے تھے اچھا آپ غلاموں کو، یعنی امام علیہ السلام عجیب تھا، مثلا ایک بڑی شخصیت کو بلاتے تھے، اس کو بھی 1 درہم دیتے تھے، اور جو اس کا غلام تھا اس کو بھی 1 ہی درہم دیتے تھے. کتنا گرا گزرتا تھا ان کے لیے، بہت بھاری پڑتا تھا. ارے یعنی میرے غلام کو آپ نے میرے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا، میری صف میں کھڑا کر دیا آپ نے. امام علی فرماتے تھے خدا نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا، رسول خدا نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا ہے. میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں خدا اور رسول کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں. جب رسول خدا نے کبھی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا، کوئی فرق نہیں رکھا، تو میں کیسے فرق رکھ سکتا ہوں؟ جب خدا یہ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان کوئی آپس میں ایک دوسرے پر امتیاز نہیں رکھتا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. اگر کوئی ایمان و اسلام لے آیا تو بس وہ ہو گیا تمہارے برابر. اب یہ مت دیکھو کہ تمہارا غلام ہے، تمہارا نوکر ہے، وہ بعد میں اسلام لایا، تم پہلے اسلام لائے. اگر امام علی علیہ السلام امتیاز کے قائل ہوتے تو سب سے بڑا امتیاز خود امام علی کا بنتا تھا. ہاں توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات نا؟ سب سے بڑا امتیاز کس کا بنتا تھا؟
سب سے بڑی پریولیج کس کے لیے بنتی تھی؟ امام علی کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بنتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ امام علی جو ہے وہ سب سے پہلے انسان ہیں جو اسلام لائے. یہ دوسرے لوگوں نے لکھا ہے اس اعتبار سے کہ کمپیریٹیولی انہوں نے دیکھا کہ اچھا کون کب اسلام لایا، تو اس کے کمپیریزن میں آ کے کہا کہ امام علی سب سے پہلے اسلام لائے. میں کہتا ہوں امام علی کب ایسا تھا کہ جب مسلمان نہ رہے ہوں؟ کب ہے امام علی کی زندگی میں وہ لمحہ کہ جب آپ خدا کے سامنے نہ جھکے ہوں؟ اسی وجہ سے بعض ہمارے اہل سنت برادران پہلے سے بات لکھتے تھے، اور جو اہل سنت علماء تھے وہ امام علی کے لیے رضی اللہ نہیں لکھتے تھے. امام علی کے لیے کیا لکھتے تھے؟ کرم اللہ وجہہ. کیوں لکھتے تھے؟ امتیاز کیوں کرتے تھے؟ کہتے تھے باقی سب کے لیے رضی اللہ، یعنی دعا کر رہے ہیں پروردگار سے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے. انہوں نے ایک مدت تک بت پرستی کی ہے. یہ صرف علی کی ذات ہے جس کی پیشانی کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی ہے، اس لیے اس کے لیے رضی اللہ کہنا درست نہیں ہوگا. اس کے لیے کہا جائے کہ پروردگار علی کے چہرے پہ اور کرامت عطا کرے. علی علیہ السلام کا معاملہ ہی جدا تھا. لیکن اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں ساری جنگیں جتنی ہوئی ہیں اسلام کی، اس میں سب سے زیادہ جانفشانی کس نے کی ہے؟ سب سے زیادہ قربانی کس نے دی ہے؟ ساری جنگیں کس کے ہاتھوں پہ فتح ہوئی ہیں؟ بڑی سے بڑی جنگیں، جنگ خندق، جنگ خیبر. ابھی مجھے وہ جنگیں نہیں پڑھنا ہے، آپ سب کے ذہنوں میں چونکہ آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن یہ بتائیں کوئی بھی مسلمان کی سب سے زیادہ جنگیں کس کی وجہ سے فتح ہوئی اور کس کے ہاتھوں پہ فتح ہوئی؟ امام علی کا. اگر امتیاز بنتا تھا تو امام علی کا بنتا تھا، لیکن امام علی وہ ہیں جو خود اپنے لیے بھی امتیاز کے قائل نہیں ہیں. جو دوسروں کو دیتے ہیں وہ اپنے لیے رکھتے ہیں، بلکہ اپنا بھی جو ہوتا ہے حق وہ غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. یہ امام علی کی سیرت ہے. کبھی نہیں ایسا ہوا. آپ دیکھیں امام علی، خیر ابھی موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت بیان کرتا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام علی علیہ السلام جب کسی بڑی جنگ سے لوٹے ہوں اور بڑا مال غنیمت وار بوٹی ہاتھ میں آئی ہو اور اس وقت امام علی علیہ السلام ہاتھوں کو بھر کر کے گھر میں آئے ہوں. کبھی نہیں ایسا ہوا. دوسرے مسلمان گئے ہیں بعض جنگوں کے بعد. جنگ خیبر کے بعد مسلمانوں کے حالات بہت بدل گئے میرے عزیزوں. مسلمانوں کے بعد بہت دولت آئی جنگ خیبر کے بعد تو، لیکن امام علی کے حالات جو جنگ خیبر سے پہلے تھے وہ جنگ خیبر کے بعد بھی. جب لوٹ رہے ہیں یعنی کیفیت یہ ہے کہ مسلمان ہاتھ ان کے پر ہیں دولت سے، مال غنیمت سے، اور علی جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں اپنی اسی تلوار اور اپنی اسی زرہ کے ساتھ. جبکہ عالم یہ کہ گھر میں فاتح ہو رہے ہیں. ایسے تو نہیں علی علیہ السلام دوسروں کے لیے آئیڈیل بن گئے ہیں. ایسی تو یہ شخصیت آج اس مقام پر نہیں ہے کہ ہر انسان اس کے فضائل کا اعتراف کر رہا ہے، ہر انسان اس کے قصیدے پڑھ رہا ہے. کیوں؟ خیر اب وہ موضوع نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ لوگ وہ تھے کہ جو امام علیہ السلام کی جب عدالت کا مسئلہ آتا تھا تو پھر وہیں سے ان کی پالیٹکس بدل جاتی تھی، چونکہ پالیٹکس بیسڈ فالوورز تھے، شیعہ تھے. مثلا امام حسن علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ان کا یہ سٹینس تھا اور ان کا یہ سٹینڈ تھا کہ صلح نہیں کرنا چاہیے. اور امام حسن علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ اب صلح کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے جنگ کی کوشش نہیں کی، جنگ کی پوری کوشش کی ہے، لشکر پورا بھیجا ہے. وہ تاریخ مجھے نہیں بیان کرنا، صرف اشارہ کر کے گزر جانا ہے. لیکن جب اپنا کمانڈر خود بک جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر دو کمانڈرز جب دشمن کے ہاتھوں بک جائیں اور اس کے بعد کیفیت یہ ہو کہ بظاہر وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں وہ امام کے نیچے سے مسلح کھینچ لیں اور امام کے اوپر حملہ کریں اور آپ کی ران زخمی ہو جائے. جب کیفیت یہ ہو تو آخرکار امام کو مجبوراً صلح کرنا پڑتی ہے. جیسے رسول خدا نے ایک موقع پر صلح کی تھی کہ البتہ وہ صلح کسی فتح کا مقدمہ تھی اور یہ صلح بھی کسی فتح کا مقدمہ تھی. لیکن اب یہاں پہ جیسے امام حسین السلام نے صلح کر لی تو یہ پالیٹکس بیسڈ فالوورز تھے. کیا ہے ان کی پالیٹکس؟ کچھ اور کہتی ہے، کہتے ہیں لڑنا ہی ہے اور لڑنا ہی ہے اور لڑنا ہی ہے. مثلا تو یہ کہتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلط کیا، اور نہ صرف یہ کہ کہتے تھے غلط کیا بلکہ امام حسن علیہ السلام کی توہین کرتے تھے. اور جب امام کو دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یا مذل المؤمنین استغفر اللہ رب. کہتے تھے کہ اے مومنوں کو ذلیل کروانے والے، نعوذ باللہ. یہ امام حسن السلام کے لیے یہ بڑی مصیبت تھی. امام حسن السلام بھی کم مظلوم نہیں ہے میرے عزیزوں. ذرا سوچیں کبھی آپ، جو باہر اپنوں کے درمیان مظلوم ہے اور گھر میں اپنی زوجہ کے ہاتھوں مظلوم ہے، اس کی مظلومیت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ کبھی سوچیں اس اینگل اور اس زاویے سے. پھر اسی طرح امام رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کا معاملہ آیا جب مامون کے دربار میں، تو بھی یہ مخالف ہو گئے کچھ لوگ کہ نہیں یہ تو نہیں ایکسپٹ کرنا چاہیے تھا مثلا. تو یہ کون سے اور بہت ساری مثالیں، لیکن وقت نہیں ہے، صرف میں اشارے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. تو پہلی کیٹیگری کون سی ہوئی؟ پالیٹکس بیسڈ فالوورز. دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ حبی شیعہ، لو بیسڈ فالوورز، جو محبت کرتے ہیں. البتہ معلوم ہے کیوں محبت کرتے ہیں؟
یہ ویسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی کچھ حاجتیں ہیں، ان کی کچھ مرادیں ہیں، ان کے کچھ تقاضے ہیں، ان کی کچھ چاہتے ہیں، ان کے کچھ ڈیزائرز ہیں، ان کی کچھ امیدیں ہیں، جب تک وہ سب ملتی رہتی ہیں یہ اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب تک وہ سب پوری ہوتی رہے تو یہ اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر ذرا سا زمانہ بدل جائے اور ان کو یہ لگنے لگے کہ اب یہاں سے وہ نہیں ملنے والا جو ہم چاہ رہے تھے، تو یہ فوراً اپنی سب بدل دیتے ہیں اور فوراً سائڈ چینج کر لیتے ہیں۔ محبت بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ محبت نہ کرتے ہوں، ویسے دل سے محبت کرتے ہیں۔ اب خوب یہ بھی بڑا عجیب مرحلہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان دل سے چاہے لیکن اس کے باوجود سامنے والے کا بظاہر دشمن بن کے کھڑا ہو جائے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جب کوفے سے آنے والے ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی امام حسین السلام کی راستے میں کربلا کے، تو امام نے پوچھا تھا کوفے کے لوگوں کے حالات کیا ہیں، تو اس نے جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے تو حالات ہم نے یہ دیکھے تھے، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ کون سے شیعہ ہیں؟ یہ وہ حبی شیعہ ہیں۔ اچھا یہ کربلا میں بھی تھے، ان کی کیفیت معلوم ہے کربلا میں کیا تھی؟ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو اس در اہل بیت سے پتہ نہیں اپنی کتنی مرادیں لے چکے تھے اور کتنی حاجتیں پوری کروا چکے تھے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام انہیں یاد دلاتے تھے اپنے کرم کو اور یاد دلاتے تھے کہ ہم نے کیا کیا اور تم آج ہمارے خون کے پیاسے کیوں ہو، تو یہ نظریں چراتے تھے امام حسین سے، نظریں چراتے تھے۔ اب شرم آتی تھی کہ کیسے امام سے نظریں ملائیں گے ہم، یہی تو وہ گھرانہ ہے اور کریم گھرانہ ہے جس نے ہماری نوازوں کی کتنی حاجتوں کو پورا کیا، کتنے مسائل کو حل کیا، اور آج ہم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ کبھی کبھی تو ان میں سے بعض وہ تھے جو چھپ کے روتے بھی تھے، چھپ چھپ کے روتے تھے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نفس کا اتنا اسیر ہو کہ کسی سے محبت بھی کرے لیکن اس کو وہ قتل کرنے کے در پہ ہو، اور اس کے بعد جب یہ منزل آ جائے تو اس کو رونا بھی آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا اسیر ہے کہ اس نفس سے آزاد نہیں ہو پا رہا ہے، اپنے آپ کو چھوڑا نہیں پاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ نے سنا ہی ہوا ہے نا ہمیشہ انشاءاللہ وہ منزل آئے گی جب، اور شب عاشور جب تذکرہ ہوگا تو آپ نے سنا ہے نا کہ جب جناب علی اصغر نے آ کر کے امام حسین اسلام جب لے کر کے آئے ہیں میدان میں تو کیا ہوا ہے؟ وہی فوج کوفہ تھی اور فوج یزید تھی جو کیا کر رہی تھی؟ زار و قطار رو رہی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ تو محسوس کر رہے ہیں کہ مظلومیت ہے اور ادھر سے کچھ نہ کچھ محبت بھی ہے تھوڑی بہت، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی انسان محبت کسی سے کرتا ہے لیکن اصلی محبوب کوئی اور ہوتا ہے۔ ظاہر میں کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کا اصلی محبوب اس کی دنیا ہوتی ہے، اصلی محبوب اس کی دنیا ہوتی ہے، اس کا نفس ہوتا ہے۔ انسان سجدہ کسی کے سامنے کرتا ہے، ظاہری طور پہ نماز پڑھتا ہے خدا کے سامنے اور سجدہ اس کا کرتا ہے، لیکن اصلی معبود اس کا نفس ہوتا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا ہے اس کو جس کا معبود اس کا نفس اور اس کی خواہشات ہے؟ کبھی کبھی خواہشات معبود اور معشوق بن جاتی ہیں، اور یہ ظاہری معشوق سے بہت زیادہ ہوتی ہے اندر، اس وجہ سے انسان چھوڑ نہیں پاتا انہیں۔ سمجھتا بھی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جانتا بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود چھوڑ نہیں پاتا۔ اسی لیے نفس کے ساتھ ہمیشہ انسان کو اپنے لڑتے رہنا چاہیے، ورنہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور توجہ دلا دوں آپ کی خدمت میں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ان حاجتوں کے لیے مت چاہیں، نہ چاہیں، خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ دیکھیں آج باب الحوائج کا تذکرہ ہوگا، صحیح ہے کہ ہم کبھی کبھی یہی سوچتے ہیں ہم کہاں جائیں، اگر ان کے در پہ نہ جائیں تو کس در پہ جائیں؟ وہ بات ایک اپنی جگہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے اور جانا بھی ان کے ہی یہاں چاہیے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن محض حاجتوں کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اہل بیت کو اپنی حاجتوں کے لیے مت چاہیں، وہ تو وہ عطا کر دیں گے، لیکن یہ ہماری کمظرفی ہوگی نا کہ ہم ان کو اپنی حاجتوں کے لیے چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی کون سی حاجتوں کے لیے چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح، یعنی ہم کون سی حاجتوں کے لیے اہل بیت کو چاہ رہے ہیں؟ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے جو سب کچھ مانگ رہے ہیں بس وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ مولا میرا گھر بن جائے، میری نوکری لگ جائے، مجھے اتنا پیسہ مل جائے، میرے پاس یہ ہو جائے، میرا یہ مسئلہ ہو جائے، وہ مسئلہ فلاں بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ صرف یہ دنیا کی کچھ حاجتیں مانگ رہے ہیں۔ گئے کس کے دربار میں؟ گئے کس کی بارگاہ میں؟ اتنی عظیم بارگاہ میں گئے۔ آپ سوچیں مثال کے طور پہ ایک دنیا کا بہت بڑا بادشاہ جس کی سلطنت اور حکومت پوری دنیا پہ ہو، اور وہ ہم سے کہے جو مانگنا ہو مانگ لو، اور ہم اس سے کہیں گے ہمیں کچھ پیسے دے دو۔ یہ توہین کس کی ہے؟ اس کی بھی ہے اور اپنی بھی ہے، اس کی بھی ہے اور اپنی بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، ہم تمہیں کہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟
اور تم اسی میں اٹکے وہ کہ ہماری دنیا سمر جائے اور تھوڑے بہت ہمارے یہ دنیا کے مسائل حل ہو جائیں. ارے یہ دنیا ہے، یہ 60 70 سال 80 سال کی زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی. کس کو یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ رسول خدا جب ہمیشہ نہ رہے تو ہم میں سے کس کی حیثیت ہے جو ہمیشہ رہے گا؟ چلے ہی جانا ایک دن. تھوڑی بہت پریشانیاں سب کی زندگی میں. میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ مانگیں ان کے توسل سے، اہل بیت کے توسل سے اللہ سے نہ مانگیں. بالکل اللہ سے انہی کو ذریعہ بنا کے مانگیں اور اپنی مشکلات کا حل طلب کریں، لیکن ان کو ان مشکلات اور اپنی حاجات کے لیے نہ چاہیں. یہ شخصیتیں اس سے کہیں بالاتر ہیں، یہ بہت بالاتر ہستیاں ہیں. یہ ہماری کمزرفی کا ثبوت ہوگا کہ اگر ہم ان کو ان چیزوں کے لیے چاہیں. کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، دیکھیں بعض علماء نے 2 باتیں کہا، کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم ہر مرتبہ حرم میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مولا ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے. کبھی ہم یہ جا کے کہیں مولا ہم یہ لے کے آئے ہیں، آپ کو چاہیے؟ میری جان چاہیے مولا، میرا مال چاہیے، میری آبرو چاہیے آپ کو مولا، حاضر ہے آپ کے قدموں میں. ادھر سے نہیں کچھ پیش کر سکتے؟ ایک. دوسری بات یہ کہ کبھی یہ جا کے گئے مولا یہ دنیا کے مسائل مشکلات ہیں میری زندگی میں، آپ جیسا بہتر سمجھیں آپ اللہ سے سفارش کر دیجیے گا، اگر اللہ کی مصلحت ہوگی تو صحیح کر دے گا اور ٹھیک کر دے گا، مسائل کو حل کر دے گا اور یہ حاجتیں پوری کر دے گا. اور نہیں بھی ہوئی تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہم آئے ہیں آپ سے یہ کہنے کے لیے مولا ہمیں ذرا اپنی معرفت عطا کر دیجیے، ہمیں خدا تک پہنچا دیجیے. پر اے مولا آپ خدا تک پہنچے ہوئے نا بالکل اعلیٰ منزلوں پہ، ہمارا بھی تھوڑا سا ہاتھ تھام کے ہم کو تھوڑا ایک منزل اور آگے بڑھا دیجیے. یہ والی حاجتیں کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ امام علی جب فرما رہے تھے انی عالم طرق السماوات من الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، تو کیا وہ اسپیس کی بات کر رہے تھے؟ یہی بتا رہے تھے کہ تم بدبختو تمہیں اندازہ نہیں کہ علی کون ہے. تم ان سے یہ سوال بے تکے کر رہے ہو کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. آسمان کے راستوں کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا تک پہنچنا ہے اور خدا تک پہنچنے کی جتنی منزلیں ہیں وہ علی کو سب پتا ہے. تم میں سے کون ہے جو سلمان بننا چاہتا ہے، کون ہے جو ابو ذر بننا چاہتا ہے، کون ہے جو مقداد بننا چاہتا ہے؟ علی اس کے لیے حاضر ہے. مگر ہے ہی نہیں کوئی جو بننے کو تیار ہو. سب وہی، سب کی ہمتیں چھوٹی ہیں، جاتے بھی ہیں تو جا کے یہی سب مانگتے ہیں. اپنی ہمتوں کو بڑا کریے، اپنی فکر کو بڑا کریے، سوچ کو بڑا کریے اور جا کے اہل بیت علیہ السلام سے بڑی چیزیں مانگیے. باب الحوائج سے بھی آج جو کچھ مانگیے گا نا وہ یہ مت مانگیے گا اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتیں مانگ لیجیے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہے گا مولا آپ باب الحوائج ہیں، آپ کے ذریعے سے ہمیں سید الشہداء تک پہنچنا ہے اور سید الشہداء کی معرفت چاہیے. ایسی تھوڑی سی معرفت ہمیں دے دیجئے کہ ہم بھی سید الشہداء کے حکم کے تابع بن جائیں. آپ کتنے تابع تھے سید الشہداء کے حکم کے؟ آپ کتنے فرما بردار تھے نا؟ آپ کی فرما برداری تو خیر ہمارے لیے مثال ہے. ہم وہاں تک پہنچنے کی تو بات ہی نہیں کرتے، نہ سوچتے ہیں، لیکن کم از کم کچھ حد تک تو ہم وہاں پہنچ جائیں، کچھ حد تک تو ہمارا نام ان لوگوں میں آ جائے جو سید الشہداء کے فالوورز ہیں، واقعی ان کے پیروکار ہیں، ان کے نقش قدم پہ تھوڑا بہت چلنے والے ہیں. تھوڑی سی ایسی معرفت ہمیں سید الشہداء کی عطا کروا دیجیے. یہ نہیں مانگ سکتے کیا باب الحوائج سے؟ وہی دنیا ہے. تو حبی شیعہ کون لوگ تھے؟ بہت کچھ کہنے کے لیے لیکن وقت نہیں ہے اتنا کہ میں اور بات عرض کروں. تیسری قسم جو ہے شیعوں کی کیا تھی؟ وہ تھے نالج بیسڈ فالوورز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نالج سیکنگ ہوتے ہیں، ان کو علم چاہیے، علم کہیں سے بھی ملے. البتہ جب علم لیتے ہیں تو پھر ان کو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ علم جہاں سے لے رہے ہیں وہ کتنا بڑا عالم ہے اور اس کا مقام اور سٹیٹس کیا ہے، وہ یہ سب نہیں دیکھتے. ہاں ٹھیک ہے علم مل رہا ہے، ہم علم کے پیچھے ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے بھی ملے گا وہاں سے لے لیں گے. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی کنیکٹڈ رہتے ہیں جن کو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی جاتے ہیں، دونوں جگہ جاتے ہیں. ان کو خالی علم چاہیے. اب ظاہر سی بات یہ بھی ایک طرح کی معرفت کی کمی ہے کہ جب انسان کو اصلی سورس مل جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے انسان کو، نیچے والوں کو چھوڑ دینا، شاگردوں کو. جب اصلی استاد تک رسائی ہو گئی تو شاگردوں کے چکر میں کہاں پڑے ہو؟ وہ شاگرد جو کہہ رہے ہیں اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر اتنا وقت نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، ان کے چکروں میں کہاں پڑے ہو؟ جاؤ امام صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ نا، جب کنیکٹ ہو گئے وہاں سے اب اسی طرح سے جڑ جاؤ اور بس. لیکن یہ معرفت نہیں ہوتی اتنی. لہٰذا ایسے بھی نالج بیسڈ فالوورز تھے، نالج سیکنگ فالوورز تھے، جو ان کو علم چاہیے تھا. وہ علمی شیعہ کہلاتے ہیں. وہ علم اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ علم جو ہے وہ کہیں نہیں، سورس آف نالج جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. اس لیے وہاں پہ جاتے تھے، ان کی شاگردی کرتے تھے، ان کے صحابی کہلاتے تھے، جو بھی ہوتا تھا. لیکن ان میں ضروری نہیں کہ ان کے اندر وہ معرفت ہوتی کہ ان کو امام بھی مانتے اپنا امام ضروری نہیں. امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھ دے بعد محمد وعلی.
ان کے دور میں ایسے شیعہ موجود تھے، ایسے فالوورز موجود تھے جو امام علیہ السلام کے درس میں آتے تھے، آپ کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے، آپ کی یونیورسٹی میں بیٹھتے تھے، نالج حاصل کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ ایک اور قسم ہے شیعوں کی، یہ 3 قسم ہو گئی ابھی تک، کون کون سی ہوئی ایک بار ذرا دہراتے رہیں تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میں پہنچا پا رہا ہوں اپنی بات کو۔ پہلی قسم کون سی تھی، پہلی ٹائپ کون سی تھی شیعوں کی؟ پولیٹکس بیسڈ شیعہ۔ دوسری کون سی تھی جی؟ لو بیسڈ شیعہ، جو لو بیسڈ فالوورز تھے۔ اور تیسری نالج بیسڈ شیعہ، جو نالج سیکنگ تھے، جن کو علم چاہیے تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ چوتھی ٹائپ یہ ہے کہ جو صرف اور صرف عنوانی شیعہ تھے، ٹائٹل بیسڈ شیعہ، صرف ان کے اوپر ٹائٹل اور ٹیگ لگا تھا شیعہ کا، باقی وہ شیعہ نہیں تھے حقیقت میں، لیکن دنیا انہیں شیعہ کہتی تھی، ٹائٹل بیسڈ شیعہ۔ شاید آج بھی آپ کو مل جائیں گے، اور میں اب ان کے خصوصیات عرض کروں کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اہل بیت کے وہ فالوورز ہیں بظاہر کہ جب تک اہل بیت پر مصیبت نہ آئے اور جب تک وہ تقیہ کی حالت میں نہ جائیں تب تک اہل بیت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر ذرا بھی اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی مصیبت آنے لگے اور کوئی حالات بدل جائیں تو یہ اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک ان کے پرسنل انٹرسٹ سیکیور رہتے ہیں یہ اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے انٹرسٹ کو کوئی خطرہ ہونے لگتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شرعی مسئلہ بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کا اپوز کرتے ہیں، یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے اہل بیت نے جن کے ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ دیا ہے، جب بھی وہ کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو بعض ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے بھائی آپ کو سمجھ میں کیا آئے گا؟ آپ نے کیا پڑھا ہے ابھی جو آپ کو سمجھ میں آئے گا؟ ہاں، جن کی عمریں بیت گئی ہیں اور داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، قال الباقر اور قال الصادق میں پوری عمریں گزر گئی ہیں، وہ سمجھ کے بتا رہے ہیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ آپ کیا سمجھیں گے جسے ایک عربی کی عبارت پڑھنا نہیں آتی ہے ڈھنگ سے؟ اگر آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے ایسے ہی تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کسی کو فالو کرنے کی۔ ہاں، بات شاید تلخ ہو جائے میری، میں معاف کیجیے گا مجھے، ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ اچھا یہاں تک کہ یہ لوگ کیسے ہیں، چونکہ ٹائٹل بیسڈ شیعہ ہیں، اونلی ٹائٹل ہے ان کے پاس، تو یہ لوگ کبھی کبھی اہل بیت کے خلاف جاسوسی کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی اگر حالات بدل جاتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کے قتل کے وہ ہو جاتے تھے، در پہ ہو جاتے تھے اور قتل کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے۔ اب اس میں ہم آپ کو 2 مثالیں دیں۔ امام حسن علیہ السلام کے دور میں بصرے کے چاہنے والے ایسے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے دور میں کوفے کے کچھ چاہنے والے ایسے تھے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ صرف عنوانی شیعہ ہیں، ان کو کہا جائے گا عنوانی شیعہ۔ پہلے سیاسی شیعہ تھے، حبی شیعہ تھے، علمی شیعہ تھے، اور پھر عنوانی شیعہ جو ٹائٹل بیس فالوورز ہیں۔ اب آخری جو قسم ہے، اب دیکھیں وہ کون سے شیعہ ہیں، وہ ہیں اعتقادی شیعہ۔ اعتقادی شیعہ کون ہے؟ جو بائی فیتھ شیعہ ہیں، ٹرو بلیورز ہیں، جو ٹرو فالوورز ہیں، جو فیتھ اینڈ بلیف بیس شیعہ ہیں، فالوورز ہیں اہل بیت علیہ السلام کے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ ہر دور میں بہت ریئر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مائنورٹی ہوتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو امامت و ولایت کا صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، نمبر 1۔ اہل بیت کے لیے دینی مرجعیت کے قائل ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے تمام معاملات میں مرجع کون ہے، کس کی طرف رجوع کرنا ہے، مرجع یعنی جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام۔ ہم سب کچھ سارا اپنا دین کہاں سے لیں گے؟ اہل بیت سے لیں گے۔ یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اولو الامر ہیں، صاحبان امر ہیں، جن کے لیے قرآن نے اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ حکومت ملے یا نہ ملے فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے اہل بیت وہی سٹیٹس رکھتے ہیں، حکومت ملے تو بھی اور حکومت نہ ملے تو بھی۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اہل بیت کو ان کے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے نہیں چاہتے۔ پہنچ رہی بات میری؟ یہ اہل بیت کو ان کے لیے چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے نہیں چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اہل بیت کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ اہل بیت کے کسی فیصلے پہ فن بٹ نہیں کرتے، چون چرا نہیں کرتے کہ اہل بیت نے فیصلہ کیوں کیا ہے۔ یہ ہر فیصلے پہ سرنڈر ہوتے ہیں، سبمٹ ہوتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا بس وہ آخری فیصلہ ہے، ہاں، دیٹ از the last decision، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، آخری فیصلہ ہے وہ۔ امام کو اس زمانے میں بھی اعتقادی شیعہ چاہیے تھے، ٹرو بلیورز چاہیے، ٹرو فالوورز چاہیے تھے جو کم تھے، اور آج جو آنے والا امام کا جو بیٹا اور فرزند ہے اس کو بھی وہی اعتقادی شیعہ چاہیے۔ وہ کل بھی کم تھے اور آج بھی کم ہے۔ یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے نا؟ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ کل بھی کم تھے اور آج بھی کم ہے، یہ مشکل ہے۔ کوفے کے بہت سے شیعہ عنوانی تھے، تو یہ بھی ایک بات عرض کروں آپ کو، دیکھیں کوفہ بدنام تو ہے، کوفے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوفہ بہت بری جگہ تھی۔ صحیح ہے کہ کوفے کے اندر سے وہ عنوانی شیعہ بھی نکلے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھے، مگر کوفے سے اعتقادی شیعہ بھی تو نکلے تھے، یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ارے اسی کوفے سے تو حبیب ابن مظاہر بھی نکل کے گئے تھے نا امام کی نصرت کے لیے، اسی کوفے سے جناب مسلم ابن اوسجہ تو بھی پہنچے تھے کربلا، اسی کوفے سے جناب بریر بھی تو پہنچے تھے کربلا۔
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ پورا پورا جو علاقہ ہے وہ بدنام کر دیا جائے، نہیں. اور دیکھیں اسی وجہ سے شاید ہماری روایتیں کیا کہتی ہیں، یہی کوفہ جو بدنام ہے، یہ کوفہ جہاں اس وقت اس میں سے کچھ اعتقادی شیعہ نکل کے گئے، امام علیہ السلام کے، امام حسین السلام کے ساتھیوں اور جو جانثار ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں، اگر ان کی آپ تعداد اٹھا کے دیکھیں اور ان کا اوریجن دیکھیں تو ان میں بھی کوفے کے لوگ ملیں گے زیادہ تر. اور یہی وجہ ہے کہ ملتا ہے روایتوں میں کہ آخری امام کے جو ناصر ہوں گے ان میں سے بھی اکثریت کوفے کے لوگوں کی ہوگی. 313 افراد جو بہت خاص ہیں امام علیہ السلام کے ناصر، روایتیں کہتی ہیں کہ ان میں سے 50 لوگ کوفے کے ہوں گے. کتنے لوگ؟ 50 لوگ. 313 جو بہت خاص ہیں، یعنی 313 تو وہ لوگ ہیں نا جو امام کے طرف سے گویا کمانڈرز ہوں گے، گورنرز ہوں گے، جب پوری عالمی حکومت قائم ہوگی پوری دنیا کی، اس میں وہ 313 کتنے زیادہ آپ سمجھیں. وہ 313 ان میں سے ہر ایک اپنے آپ میں کیا ہوگا؟ ایک لشکر ہوگا. ان میں سے ہر ایک اپنے آپ میں ایک امت ہوگا. ایسے 313 میں سے 50 کہاں کے ہوں گے؟ کوفے کے ہوں گے. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی کوفے کے اوپر زیادہ ہم لوگ کوئی ٹپڑی نہ کریں، کوفے کو کرٹیسائز نہ کریں. کوفہ جو ہے وہ جگہ کا نام نہیں ہے، کوفہ کیفیت کا نام ہے، کوفہ حالت کا نام ہے، کوفہ خاصیت کا نام ہے. ہو سکتا ہے کوئی کوفے میں رہ کے کوفی نہ بنے، اور ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور علاقے میں رہ کے بھی کوفی بن جائے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے نا دنیا کے کسی اور خطے میں رہتا ہو، لیکن اس کے اندر جو عنوانی شیعہ والے خصوصیات ہیں اگر وہ پائے جائے تو وہ بھی کوفیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا نا. اور اگر اعتقادی شیعہ والی کوالٹیز اس کے اندر ہوں گی تو وہ ان اعتقادی شیعوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جو امام حسین اسلام کے دور میں بھی تھے اور آخری زمانے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ. لہٰذا دیکھیں اب ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کر دوں. میں نے 5 ٹائپس بتا دی، اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن سن لیجیے اور بات کو یہیں پہ روک دوں. آج تھوڑا سا اگر زیادہ ہو جائے بات میری تو تھوڑا سا آپ معاف کیجیے گا، تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا، معذرت، کیونکہ اب آخری شبیں ہیں اور مجھے مولانا عباس کے والے سے بہت ساری باتیں کہنا ہے، لیکن بس یہ آخری بات کہہ کے اس پورے چیپٹر کو، اس ٹاپک کو کلوز کر رہا ہوں. اور جو دوسرا ٹاپک تھا اس کے لیے پھر سے معذرت چاہتا ہوں کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، کہ حق اور باطل کی پہچان کا طریقہ کیا ہے اور اس کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں، وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے آپ کی خدمت میں. آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ بھائی کوفے کے وہ لوگ جو امام حسین السلام کے قتل میں شریک تھے وہ شیعہ تھے، اور آج شیعہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال ہم کو ہمارا رشتہ ان کے ساتھ بعض لوگ جوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اپنی نادانی میں جوڑ دیتے ہیں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو امام حسین اسلام کے قتل میں شریک تھے وہ عنوانی شیعہ تھے. ہمارا رشتہ ان عنوانی شیعوں سے نہیں ہے. ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ ہمارا رشتہ کوفے کے ان اعتقادی شیعوں سے ہے جو امام حسین اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کر رہے تھے. اب اس کی دلیل دے دوں؟ میں دلیل دینا چاہتا ہوں دنیا کو، دنیا سمجھ جائے کیوں نہیں ہے ہمارا رشتہ ان لوگوں سے. کہتے ہیں نا بعض لوگ کہہ رہے بھائی وہ مثلا ان کے جو ہے وہ اینسسٹرز تھے. اچھا آپ نے دیکھا ہے نا انسان اپنا عقیدہ بدل لے، اپنی فکر بدل لے، کچھ بھی بدل لے، ٹھیک ہے. مان لیا جیسے آپ لوگ تو اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا اپنے کچھ پیڑھی پیچھے چلے جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے یہاں دوسری آئیڈیولوجی تھی، دوسرا مذہب تھا، دوسرا نظریہ، دوسری فکر تھی. لیکن جو آپ کے اجداد گزر گئے بہرحال آپ کے اجداد تھے، ٹھیک ہے نا. کہیں نہ کہیں جو انسان کا ایک فطری رشتہ ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد سے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا راستہ غلط تھا، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا، آپ میں سے کوئی ایسا ہوگا جو اپنے اجداد کو برا بھلا کہے اور ان پر لعنت کرے؟ خدا نہ خواستہ نہیں کریں گے نا. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ بہرحال ہمارا خون کا ایک رشتہ ہے نا ان کے ساتھ. بولو ٹھیک ہے ان کا عقیدہ کچھ اور تھا، اس وقت ان کو ہدایت ملی نہیں ملی وہ ان کے اوپر ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ ہدایت مل گئی، ٹھیک ہے. لیکن ہم ان کو برا لعنت تو نہیں کریں گے نا. لیکن وہ عنوانی شیعہ کوفے کے جو امام حسین اسلام کے قتل میں ملوث تھے، آج ہم اور آپ جب ان پہ لعنت کرتے ہیں تو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ہمارا ان سے نہ اب کوئی رشتہ ہے نہ پہلے کوئی رشتہ تھا. کچھ بھی ہو جاتا لعنت تو نہیں کرتے نا کم از کم، لیکن ہم تو کھل کے کہتے ہیں کہ ان کوفے والوں پر لعنت ہے، عنوانی شیعوں کے اوپر جو امام حسین اسلام کے قتل میں شریک تھے، بے شمار لعنت. ہمارا رشتہ اعتقادی شیعوں سے ہے. ہم ٹھیک ہے ہم ان جیسے تو نہیں ہیں لیکن ہمارا رشتہ ان سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں. ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم وہ ہیں یا ان جیسے ہو گئے، نہیں، ہماری کوشش. اس سے دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور کوفے والے کون تھے. کوفے والوں کا رد عمل جو تھا، ریاکشن جو تھا وہ نارمل تھا. میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا، اس کو میں کلیئر کر دوں. کوفے والوں کا جو ریاکشن تھا وہ نارمل تھا، وہ آرڈینری تھا، آرڈینری ریاکشن تھا. کیا مطلب؟ دیکھیں پبلک جو ہے نا، ماس پیپل کی بات کر رہا ہوں، جو جنرل پبلک ہے اس کی بات کر رہا ہوں.
جب آسودہ حالات ہوتے ہیں، توجہ کیجیے گا میری ان لفظوں پہ بہت توجہ کیجیے گا، جب آسودہ اور اچھے حالات ہوتے ہیں، جب کوئی پریشانی، تکلیف، مصیبت اور کسی طرح کے کوئی تھریٹ اور دھمکی اور کوئی خطرہ اور ڈینجر نہیں ہوتا انسان کو، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کی فطرت بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ جب تک ان کو ابن زیاد کا خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا تو ان کی فطرت کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی جو ہے وہ حکومت کے لائق ہے تو سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ لیکن اب دوسرا یہ آرڈینری ریئیکشن کیا ہے؟ آرڈینری ریئیکشن ہے بھئی عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکلات نہ آئے تو پھر انسان حق کو پہچان رہا ہوتا ہے اور اس کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہی ہوتا ہے آرڈینریلی کہ جب حالات بدل جاتے ہیں اور سختیاں انسان کو گھیرنے لگتی ہیں تو پھر ایسا انسان فوراً پلٹ جاتا ہے اور بازی پلٹ دیتا ہے اور پلٹی مار جاتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی وہی کیا، جیسے ہی کیا ہوا، جیسے ہی ان کو مصیبت دکھنے لگی، جیسے ان کو خطرہ دکھنے لگا اور ان کو پتا چل گیا کہ ابن زیاد تھا جس نے ملعون نے آ کے دھوکہ دیا تھا ان کو سید الشہداء علیہ السلام کی شباہت اختیار کر کے، تو فوراً پلٹ گئے۔ اصل میں جو کوفی تھے ان کا جو ریاکشن تھا وہ ایک طرح سے آرڈینری تھا، نارمل تھا۔ اصل میں ایکسٹرا آرڈینری بیہیویئر کس کا تھا اور ریئیکشن، ایکسٹرا آرڈینری ایکشن تو امام حسین کے ساتھیوں کا تھا، کمپینینز آف امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ ان کا جو ریاکشن اور ایکشن تھا وہ ایکسٹرا آرڈینری تھا، کیونکہ ایسے حالات میں کوئی اپنی جان کی بازی نہیں لگاتا، لیکن وہ لوگ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر کے سید الشہداء کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے۔ یہ تو عام لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا بہت زیادہ۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے بھی کسی کے لیے ایسے ہی حالات جب آئیں پیش تو ہم بھی ایسے ہی ریئیکٹ کریں۔ یہاں سے دعوے کرنا تو بہت آسان ہے نا، ابھی ہمارے لیے خدا نہ کرے ایسی سچویشن آ گئی اور ایسے سرکمسٹنسز آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے ہم بھی ان کوفیوں کی طرح ریئیکٹ کریں۔ ہاں بہت اگر ہوا تو ہو سکتا ہے ہم دشمن کی صف میں نہ کھڑے ہوں تو بھی نیوٹرل رہیں گے نا، اپنے کو ہم سیف سائڈ لے کے چلیں گے نا۔ آپ دیکھیں ابھی بھی کتنے سارے لوگ سیف سائڈ لے کے چل رہے ہیں، کمفرٹ زون میں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں۔ ابھی بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اگر کنڈیم کریے، دشمن جو کر رہا ہے اس کو کنڈیم کریے، مخالفت کریے، تو کہتے ہیں بھئی ہم کہہ نہیں سکتے، اس میں ہمارے کچھ نقصانات ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور اس میں خاص طور پہ جو خواص تھے، دیکھیں عوام کا مسئلہ الگ ہے، خواص جو تھے، خواص کوفے کے، ان کا مسئلہ بہت سخت ہے اور سنگین ہے، جو سگنیفیکنٹ پرسنالٹیز تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، عوام سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ خواص کی ہوتی ہے۔ اب وہ جو کوفے کے خواص تھے جنہوں نے کسی بھی مصلحت کی وجہ سے اس وقت ایکشن نہیں لیا کہ جب ان کو لینا چاہیے تھا، اور ایسے میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب ایسی سچویشن آتی ہے تو کئی بار یہاں پہ نفس اور شیطان وسوسے کرنا شروع کرتا ہے، مصلحت اندیشی ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، ابھی رک جاؤ، ابھی تھوڑا سا اور گراؤنڈ تیار کر لو، ابھی تھوڑے سے اور حالات بن جانے دو، ابھی تھوڑا رک جاؤ، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اور ایسے میں کیا ہوتا ہے، فرصت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جب فرصت ہاتھ سے نکل جاتی ہے اس کے بعد پھر کچھ بھی کرتے رہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ توابین کچھ بھی کریں، اصحاب امام حسین نہیں بن سکتے۔ اب کچھ بھی کر لیں اس کے بعد جناب دیکھیں ان کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں، میں نیتوں پہ میں پھر عرض کر دوں، نیتوں پہ شک نہیں کر رہا ہوں، نیتیں ان کی شاید اپنے لحاظ سے جو بھی رہی ہوں بہتر رہی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، نیتوں کے بارے میں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا کسی کی، لیکن عمل کی بات کر رہا ہوں کہ نیتیں ہو سکتا ہے اچھی بھی ہوں، مگر جب انسان عمل میں پیچھے رہ جائے گا نا تو پھر بعد میں کبھی کبھی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آج 1400 سال کے بعد تاریخ کے لینس سے ہم ان خواص کو جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوتاہی کی، یہ لوگ کھڑے ہو جاتے انہی لوگوں کے ساتھ جو امام حسین کے جانثار تھے اور اپنی جان کو قربان کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایسے ہی ممکن ہے آج کی جو معرکہ حق و باطل ہے نا، اس میں بھی کچھ لوگ اسی طرح خواص کی بات کر رہا ہوں، عوام تو عوام ہے، خواص کی بات کر رہا ہوں جو مصلحت کا شکار ہوتے رہے اور مصلحت اندیشی کرتے رہے، اور جن کو مثال کے طور پہ اللہ نے ایک اچھا موقع دیا ہے، ایک پلیٹ فارم دیا ہے، مثال کے طور پہ کہیں پر جا کر کے لوگوں تک اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مصلحت کا شکار ہوتے رہے کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو پتہ نہیں اس کا کیا ایکشن اور ریئیکشن ہوگا، پتہ نہیں دوسروں پر کیا اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ ایسے لوگ جب بعد کی نسلیں ان کو بھی تاریخ کے لینس سے دیکھیں گی تو کہیں گی کہ ان لوگوں نے بھی غلط کیا ہے، ان لوگوں نے بھی غلط کیا، اور ان کو بھی اس اعتبار سے بلیم وردی ٹھہرایا جائے گا۔ اب میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، بات کو آگے بڑھا دوں، ختم کر دوں بات کو۔ آپ دیکھیں وہی لوگ جن کے اتنے سارے فین فالوورز ہیں، اتنے سارے فین فالوورز ہیں، اور ابھی محرم آتے ہی آپ دیکھیں کہ سب لوگ کہیں نہ کہیں ان سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سگنیفیکنٹ پرسنالٹیز ہیں، یہ خواص ہیں، یہ عوام نہیں ہے۔ اب خواص کا مطلب مولانا ہوتا ہے، صرف یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ خواص کا مطلب جو یہ والا لباس پہنے وہ خاص ہوتا ہے،
خواص کا مطلب ہر وہ انسان خاص ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر جس کا سوسائٹی میں کسی بھی لیول پر انفلوئنس ہو، سوسائٹی میں جس کا کوئی بھی انفلوئنس ہے اور لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، 100 200 500 1000 10,000 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ جس کے پیچھے اور جس کی بات مانتے ہیں وہ خاص ہے، وہ خاص ہے، جس کے ملینز میں فالوورز ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ مظلومیت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں سب کے سامنے آ رہی ہے، اور ان مظلوموں کا حال دیکھ رہے ہیں اور ظالموں کا ظلم دیکھ رہے ہیں، ابھی تک شاید یہ سوچ سکتے تھے کہ اچھا یہ ظلم جو ہے وہ میں نے عرض کیا نا شروع سے ہی کہ وہ مسلک والے لینس سے دیکھ رہے ہوں گے کسی اور مسلک پہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تو اپنوں پر ظلم ہوا نا۔ 900 سے زیادہ لوگ، تقریباً 1000 جیسے لوگ جس میں بچے بھی شامل تھے، خواتین بھی شامل تھیں، جو ہمارے ہی جیسے 12 اماموں کو ماننے والے لوگ تھے، ان کو شہید کر دیا گیا ظلم کے ساتھ، اور ہمارے لیڈر کو تھریٹ کیا گیا، لیکن ان کی زبانوں سے ایک بھی جملہ نہیں نکلا کنڈمنیشن کے لیے، ایک جملہ بھی نہیں نکلا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سی مصلحت ہے آپ کی؟ کون سی مصلحت؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر یہ دنیا کے بھی پیچھے ہو نا، اگر یہ دنیا کی فین فالوئنگ کے بھی پیچھے ہیں، اب ان میں سے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں ممبر سے، لیکن آپ دیکھیں ایسے ایسے اس میں سے افراد ہیں جن کو اپنوں سے زیادہ غیر چاہتے ہیں دل سے، اور ان کے جو کلام ہے اور ان کا جو بہرحال اب میں کہوں گا ان کا ورک ہے وہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولتے نہیں۔ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے وہ کچھ اپنے خاص لوگ جو کسی اور آئیڈیالوجی سے بلونگ کرتے ہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، نہیں معلوم، یا اور کوئی وجہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج تاریخ ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی، اور آج بھی لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، جن کا ضمیر آزاد ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ جب غیر بولنے لگے اور غیر کھڑے ہو جائیں تو اب اپنوں کو کتنا، اپنوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں، لیکن بولتے نہیں ہیں۔ اور میں اس لیے اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہوشیار رہیں اور ایسے چہروں کو پہچانتے رہیں ہمیشہ۔ تاریخ اس لیے بھی ہے کہ ہم ان فیسز کو پہچانیں، ہم جو ہے وہ ان فیگرز کو پہچانیں، اور ہم دیکھیں کہ ہم ان کو پھر ہم ان سے کتنا اٹیچڈ ہیں۔ توجہ کیجئے۔ تو بس آخری ایک اور بات اہم عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس زمانے کے جو عنوانی شیعہ تھے ان لوگوں نے تو مدد نہیں کی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے شیعہ ہیں جو اعتقادی شیعہ ہیں، اور وہ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماں اہل کوفے نیستی ملی تنہا بے مانند۔ ہم کوفی نہیں ہیں کہ فرزند علی و زہرا آج کے سید علی کو تنہا چھوڑ دیں، وہ کوفے والے تھے جنہوں نے تنہا چھوڑ دیا اور اکیلا چھوڑ دیا، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ویڈیو آیا، آپ نے دیکھا ہو شاید، ایک نانوائی ہے روٹی بنانے والا، ایران میں تو آپ کو پتہ ہی بازار میں روٹی ملتی ہے، روٹی بنانے والا، اس کا انٹرویو لیا، تھوڑی دیر پہلے جسٹ کچھ منٹ پہلے اس کو یہ خبر دی گئی کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا اسٹرائک میں، لیکن وہ روٹی بنا رہا تھا۔ جب اس سے سوال کیا گیا بھائی تم ان حالات میں روٹی بنا رہے ہو، اس نے کہا کہ اس قوم نے کیا قصور کیا، اس کا کیا قصور ہے؟ کیا قوم کو روٹی نہیں چاہیے؟ کیا ہمارے مومنین کو روٹی نہیں چاہیے؟ ہمارے بھائیوں کو سب کو روٹی چاہیے نا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، اس نے کہا کہ میرا مورچہ یہ ہے، میں اپنے مورچے کو سنبھالے ہوئے۔ کیا کہنا؟ جب ایسی فکریں حاکم ہوتی ہیں نا تو پھر ایسے لوگ اپنے خون کے آخری قطرے تک جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر یہ کہیں زیارت وارثہ میں یا لیتنی کنت معکم، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا، تو شاید ان کا یہ جملہ سچا ہو، ہم جیسوں کا نہیں۔ ہم صرف اور صرف زبانی طور پہ پڑھ رہے ہیں اور دہرا رہے ہیں، لیکن جو لوگ عمل کے میدان میں کھڑے ہیں ان کے یہ جملے سچے ہیں۔ وہ کتنی باتیں مجھے کہنا تھی، لیکن اب واقعی وقت بالکل ختم ہو گیا۔ خوب ایک صلوات کا سہارا دیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج تذکرہ کرنا ہے اس ہستی کا، چونکہ میرے ایک نوجوان بھائی نے کل خواہش کی تھی کہ جناب عباس کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں، اور ظاہر سی بات حق بنتا ہے کہ آج ان کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں۔ البتہ میں حق ادا نہیں کر سکوں گا چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور میری وہ حیثیت بھی نہیں اور بساط بھی نہیں ہے، نہ علم ہے میرے پاس، نہ اتنی صلاحیت، نہ میرے زبان میں اتنی طاقت ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں گے۔ اور یہ جو میرے بھائی نے خواہش کی ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں مخلص ہیں، دل سے چاہنے والے ہیں، خلوص رکھنے والے ہیں، یہ چاہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام، ان کی خواہشوں کی قدر کرنا چاہیے۔ البتہ میں جناب عباس علیہ السلام کی
فضیلت اور کمال کو ایک دوسرے زاویے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے اب تک سنا ہے وہ میں نہیں چاہتا ہوں، چونکہ ریپیٹیشن ہو جائے گا. دیکھیں ہوتا کہ عام طور پہ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب جناب عباس کی فضیلت بیان کی جائے تو ان کی شجاعت جو ہے، اور وہ شجاعت بھی ظاہری طور پہ جنگ اور ان کے زور بازو کی شجاعت سے اس سے مراد لی جاتی ہے. تو عام طور پہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جنگ پڑھی جائے مثلا اور ان کے زور بازو کو بیان کیا جائے. لیکن میں آپ کا پرسپشن بدلنا چاہتا ہوں شجاعت کو لے کر کے، اور ایک نئے پرسپیکٹو سے جناب عباس علیہ السلام کے کچھ فضائل کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں اور انٹروڈیوس کرانا چاہتا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام کے فضائل ہیں کیا، وہ جو اصلی فضائل ہیں وہ کیا ہے. وہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ فضائل نہیں ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن جو اصلی ترین فضائل ہیں جناب عباس کے وہ کیا ہے. ایک بار ذرا اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سنیں گے تب آپ کو لطف آئے گا کہ اچھا، یعنی ہم جناب عباس علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں کہ جناب عباس کی شخصیت ہے کیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ صرف اگر ہم زور بازو کے ذریعے حضرت عباس کو شجاع سمجھتے ہیں تو ایسے تو ہو سکتا ہے بہت سارے شجاع مل جائیں ہم کو دنیا میں، بہت سارے پہلوان مل جائے دنیا میں، لیکن کیا پہلوانی اہل بیت علیہ السلام کی، البتہ پہلوانی لفظ بھی ان کے لیے چھوٹا ہے اور ان کے لیے نامناسب ہے ان کی شان کے اعتبار سے، لیکن کیا ان کے یہاں جو ہے وہ شجاعت اور بہادری کا مطلب ان کا زور بازو تھا صرف؟ اب میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا پرسپیکٹو چینج ہو جائے گا اور آپ کا پرسپشن چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم حضرت عباس علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آئیکن آف بریوری سمجھتے ہیں، کریج سمجھتے ہیں، ویلر سمجھتے ہیں. حضرت عباس جو ہے وہ مظہر شجاعت ہے. لیکن شجاعت، اصل شجاعت میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کر کے اس کو ہرانے میں نہیں ہے. جملے پہ توجہ کیجیے گا، یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مولانا لفاظی کر رہے ہو، خطابت کر رہے نہیں. آپ لفظوں پہ توجہ کریں گے تو آپ خود پہنچ جائیں گے وہاں تک میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. اصل بہادری میدان جنگ میں دشمن کو ہرا دینے میں اور اس کو شکست دینے میں اور اس کو زیر کر دینے میں نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب اصل شجاعت باہر کے دشمن کو شکست دینے میں اور ہرانے میں نہیں ہے، اصلی شجاعت اندر کا دشمن جو نفس امارہ ہے اس کو شکست دے دینے میں. ہاں؟ اصلی شجاعت یہ ہوتی ہے. ویسے بہادر تو دنیا میں ہو سکتا ہے، ظاہری اعتبار سے بہت سارے لوگ مل جائیں اور دنیا ان کو بہادر کہے، جو لوگ صرف باہر کے دشمن کو ہرا دیتے ہیں. ہمارے پاس بہادری کی وہ مثالیں ہیں جو باہر کے دشمن کو بھی ہرا دیتے ہیں اور اندر کے دشمن کو بھی مات دے دیتے ہیں. بلکہ میں یہ جملہ کہوں کہ وہ باہر کے دشمن کو ہرانے سے پہلے اندر کے دشمن کو ہرا دیتے ہیں، تب وہ بہادر کہلاتے ہیں. ہمارا معیار ہی الگ ہے بہادری کا. دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی شجاعت کے معاملے اور بہادری کے معاملے میں. اب چونکہ جناب عباس علیہ السلام کی شجاعت کا معاملہ ہے اور یہ آپ سننا چاہتے ہیں، اس لیے میں جملے کہہ رہا ہوں. یہ جملے صرف خطابت کے جملے نہیں ہیں، اس کے پیچھے حقیقت بھی ہے. دیکھیے، جو طاقتور انسان ہونا اس کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑنا شجاعت نہیں ہوتی ہے، جنگ سے رک جانا شجاعت کہلاتی ہے. ہاں، ہمیشہ لڑنا شجاعت نہیں ہوتی، کبھی کبھی جنگ سے ہاتھ روک لینا بھی شجاعت کہلاتی ہے. اب میں آپ کو 2-3 مثالیں تاریخ سے دوں تاکہ آپ کا ذہن پہنچ جائے وہاں تک. حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت ہم سب سنتے ہیں اور مثال ہے اور بہترین مثال ہے. حضرت علی علیہ السلام جنگ خندق میں ایسے شجاع ہیں کہ کوئی جا نہیں رہا اور ہمت نہیں کر رہا ہے. سامنے جو انسان آیا ہے مبارز طلب کر رہا ہے، حل من مبارز کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، کوئی اٹھ نہیں رہا ہے اصحاب رسول میں. امام علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں جاتے ہیں، جس کی شجاعت اور ظاہری بہادری کی داستانیں عرب میں مشہور تھیں کہ نہیں معلوم ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس میں جو ہے وہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو اس نے جو ہے وہ ایک اونٹنی کے بچے کو اٹھا لیا اور اس کو سپر بنا دیا اور دشمن کو اس طرح سے اس نے بھگا دیا اور ان کا مقابلہ کیا. اس طرح کی داستانیں اس کے بارے میں مشہور تھیں. کون ہے؟ عمرو ابن عبد ود. عبد ود کہتے ہیں لوگ، عبد ود شاید صحیح لفظ ہو. عمرو ابن عبد ود. امام علی علیہ السلام، دیکھیں توجہ کیجیے گا میری اس بات پہ، شجاعت بتا رہا ہوں امام علی علیہ السلام کی. امام علی علیہ السلام کی شجاعت، اصلی شجاعت وہ نہیں تھی کہ جب امام علی علیہ السلام نے عمرو ابن عبد ود کا سر قلم کیا ہے. امام علی علیہ السلام کی ضربت جو ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہوئی ہے، اصل میں امام علی علیہ السلام کی اس شجاعت کے نتیجے میں شاید ہوئی ہوگی، وہ شجاعت کہ جب عمرو ابن عبد ود نے امام علی علیہ السلام کے چہرے پہ جسارت کی ہے اور امام سینے سے اتر آئے. اس کا سر قلم کرنا اصلی شجاعت نہیں تھی. اصلی شجاعت اس وقت تھی کہ جب دشمن نے امام کے سامنے جسارت کی تھی اور امام نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا تھا کہ کہیں دیکھنے والوں کے ذہن میں یہ خیال اور تصور پیدا نہ ہو جائے کہ علی نے دشمن کو اپنے ساتھ جسارت کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا ہے. سب کو پتا رہے کہ علی اگر اس دشمن کو واصل جہنم کر رہے ہیں تو صرف رضائے الہی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ پہلو بھی آپ ذرا نوٹس کیجیے گا.
بعض اوقات یہ بات ہوتی ہے کہ امام علیہ السلام یہ چاہتے نہیں تھے کہ میرا نفس شامل ہو جائے اور میری مرضی شامل ہو جائے. میں تھوڑا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں وہ ہستی جو شب ہجرت میں اپنا نفس خدا کے ہاتھ بیچ چکی ہے, ہاں, مرضی پروردگار کا سودا کر چکی ہے اپنا نفس بیچ کر کے, تو یہ کہاں ہو سکتا تھا کہ مولا کائنات اگر اس وقت بھی امام علی جو ہے اس وقت بھی عمرو بن عبد ود کو قتل کر دیتے تو ان کا نفس کہیں سے شامل ہو جاتا. اور یہ تو نفس اللہ ہے, اگر قتل اس وقت بھی کر دیتے تو بھی گویا کہ اللہ نے اس کو قتل کیا ہے. لیکن میرے عزیزوں معاملہ یہ نہیں تھا. اس وقت امام علی علیہ السلام نے اس لیے قتل نہیں کیا کہ امام علی کی تو معرفت یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر قتل کرتے تو خدا کے لیے کرتے, اور بعد میں بھی قتل کریں گے تو صرف خدا کے لیے کریں گے. لیکن دنیا سمجھ نہ پاتی اس فرق کو. دنیا کے لیے کیا ہے, یہ آئیڈیل ہے نا, دنیا اس فرق کو سمجھ نہ پاتی کہ اچھا علی نے کس لیے قتل کیا اور امام علی کا خلوص کس معراج پر تھا. دنیا کو یہ بھی تو سکھانا تھا کہ دیکھو اگر خلوص لانا ہے تو علی کی طرح خلوص پیدا کرو کہ جب دشمن کے اوپر حاوی ہو جائے اور دشمن پر غالب آ جائے, لیکن اگر وہاں ذرا بھی یہ شائبہ پیدا ہو جائے دیکھنے والوں کی نظر میں کہ ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے نفس کے لیے کام کر رہے ہیں, تو فوراً اس کام کو ترک کر دینا اور خدا کی طرف رجوع ہو جانا. یہ امام علیہ السلام کی اصلی شجاعت. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس شجاعت کا مظاہرہ کیا تو کہا گیا اس سے پہلے امام علی نے بہت تلواریں چلائی تھیں مگر کبھی یہ سند نہ ملی جو سند جنگ خندق میں دی گئی کہ آج علی کی جو ضربت ہے وہ ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام علی نے اس شجاعت کا مظاہرہ آج کیا ہے کہ جہاں پر دکھا دیا دنیا کو کہ پہلے نفس کو کیسے مات دی جاتی ہے, اس کے بعد دشمن کو کیسے شکست دی جاتی ہے. یہ اصلی شجاعت ہے. اور ابو الفضل عباس کون ہے؟ ثانی حیدر ہے. ہاں, کہتے ہیں نا ان کو ثانی حیدر. تو اگر امام علی کے اندر یہ خلوص ہے اور اس قسم کی شجاعت ہے تو جناب عباس میں کیسی شجاعت ہوگی پھر؟ بہت ساری باتیں میں نے نوٹ کی تھی. ایک مجلس اور چاہیے جناب عباس کے اوپر سے گفتگو کرنے کے لیے, اور میں نے بہت سارے بہت ہی گہرے زاویے لکھے ہیں امام جناب عباس کی شخصیت کے تعلق سے, لیکن افسوس کہ میرے پاس وقت نہیں. کاش کبھی وقت ہو کہ میں آپ کے لیے وہ زاویے کھولوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ جناب عباس کی شخصیت. اگر کل موقع رہا انشاءاللہ تو کل شام کی مجلس میں کچھ باتیں عرض کروں گا. آج چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ, کل انشاءاللہ شام کی مجلس میں عرض کروں گا. بہت ساری باتیں تھیں, صرف ایک بات عرض کر دوں جلدی سے. دیکھیں جو بہادری اور شجاعت ہے, میں بتا دوں شجاعت کا پیمانہ کیا ہے. صرف یہ آپ ایک آخری بات سن لیں اور سمجھ لیں, اور تھوڑا سا تاخیر ہو گئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سبھی سے, اپنی ماں بہنوں سے معافی چاہتا ہوں. لیکن دیکھیں بہادری کا پیمانہ کیا ہے. اصل میں انسان کے اندر چند ایک پارس رکھی ہیں اللہ نے. ان میں سے ایک پار ہے, اس کو کہتے ہیں پار آف اینگر, قوت غضبیہ. بہادری کس کا نام ہے؟ بہادری اصل میں اس قوت کو بیلنس کرنے کا نام ہے عقل کے سائے میں. پتہ نہیں کہ اپنی بات پہنچا سکوں, اللہ سے دعا ہے کہ میں پہنچا دوں اپنی بات یہ پوری طرح سے. بہادری قوت غضبیہ. قوت غضبیہ یعنی غصے والی جو ہمارے اندر طاقت اور صلاحیت. ہم غضبناک ہوتے ہیں نا, غصہ تو آتا ہے ہمیں اور آنا بھی چاہیے. کوئی کیا کرے یہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں, غصہ تو بہت بری چیز ہے. نہیں, کس نے کہا غصہ بری چیز ہے؟ غصہ ہمیشہ برا نہیں ہوتا ہے. اگر غصہ نہیں ہوگا تو انسان دشمن کے سامنے ڈیفنس کیسے کرے گا اپنا؟ غضبناک تو ہونا لازمی ہے, لیکن یہ صحیح ہے کہ انسان کو یہ دیکھنا ہے کب غضبناک ہونا ہے اور کب نہیں. اس کا غصہ تابع ہونا چاہیے اس کی عقل کے, اس کا غصہ تابع ہونا چاہیے پروردگار کے حکم کے. اگر اس کے حکم کے تابع تو غصہ بہت اچھی چیز ہے, غصہ بری نہیں. پروردگار نے جتنی چیزیں ہماری فطرت میں رکھی ہیں سب اچھی ہیں, کوئی بری نہیں. اب قوت غضبیہ جو ہے نا, اس کو اگر بیلنس کر دیا جائے تو اس کا نام ہے شجاعت. شجاعت کہتے کس کو, میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں شجاعت اصل میں ہوتی کیا چیز ہے. جو ہم لوگ بہت سنتے ہیں بہادری, بریوری, ایکچوئل میں ہوتی کیا ہے؟ اصل میں یہ جو قوت غضبیہ ہے اس کے لیے ٹو سائڈز آف ایکسٹریمز ہیں. ٹو سائڈز آف ایکسٹریمز کا مطلب کیا؟ یعنی یا تو اس قوت غضبیہ کا کم استعمال یا زیادہ استعمال. اگر کم استعمال ہو اس قوت غضبیہ کا اور اپنے غصے کی طاقت کا تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں تہور. تہور کہتے ہیں اس کو, انگلش میں کہتے ہیں فول ہارڈینس. یعنی کیا؟ بلا وجہ طیش میں آ جانا, بات بات میں غصہ ہو جانا, جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی انسان کا غصہ اس کے ناک پہ رکھا ہو. اس کو کہتے ہیں تہور. یہ ہوا کیا؟ غصے کی زیادتی, اوور ہو جانا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک سائیڈ آف ایکسٹریم ہوا. ایک سائیڈ آف ایکسٹریم یہ ہے کہ انسان جتنا غضبناک ہونا چاہیے اتنا بھی نہ ہو. مثلا دشمن حملہ کرتے لیکن اس کو غصہ ہی نہیں آتا اس کے اوپر. اب جب غصہ نہیں آئے گا تو اس کا اپنا ڈیفنس کیسے کرے گا؟ دشمن کے خلاف لڑے گا کیسے؟ وہاں پر غصہ آنا چاہیے اس کو. اگر اس کی جان مال آبرو کے اوپر حملہ کر دیا جائے تو اس کو غضبناک ہونا ہی چاہیے. اگر یہاں بھی انسان غضبناک نہیں ہوتا تو اس کو کہا جاتا ہے جبن, بزدلی, کورڈس. بزدلی اس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دوسرا سائیڈ آف ایکسٹریم ہے.
یعنی یا غصے کے اندر کوتاہی اور کمی یا غصے کی زیادتی، جب اس کے اندر مڈل پوائنٹ آ جاتا ہے اور بیلنس ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بریوری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجاعت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بہادری۔ اصل میں بہادری کیا ہوتی ہے؟ قوت غضبیہ کو عقل کے ذریعے بیلنس کر لینا۔ شاید یہ باتیں کبھی آپ نے سنی، ہو سکتا ہے میں یا نہیں ہوں آپ کے لیے۔ قوت غضبیہ کو اپنی عقل کے سائے میں بیلنس کر لینے کا نام بہادری ہے۔ اب ایک بات کہوں آپ سے، اصل میں ایک اور ایگزامپل آپ کو تعریف کر دینا چاہتا ہوں۔ اصل میں جناب حور بہت بہادر تھے نا، جناب حور بہت بہادر تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جناب حور جو ہے بہادر نہیں تھے کربلا سے پہلے تک۔ میں یہ بات ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب تک امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں نہیں آئے اور امام حسین علیہ السلام سے آ کر کے آپ نے توبہ نہیں کر لی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑ نہیں گئے، تب تک اصلی بہادر نہیں تھے، اگرچہ دنیا کی نظر میں بہت بہادر تھے۔ تب تک جناب حور میں بہادری نہیں تھی، تہور تھا، تب تک تہور تھا۔ اصلی شجاعت تو تب نکل کے آئی کہ جب جناب حور نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا اور جناب حور نے یہ محسوس کیا کہ اب مجھے جنت کی طرف جانا ہے اور اب مجھے سارے آرام و آسائش چھوڑ دینا ہے۔ وہاں پر مہاجر ابن اوس نام کا ایک شخص تھا جو کوفے کا رہنے والا ظاہراً تھا، وہ کہتا ہے کہ اے حر، اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کانپ رہے ہو اور تمہارا جسم لرز رہا ہے، میں کہوں گا مہاجر تمہیں نہیں معلوم، تمہیں لگ رہا ہے کہ حر اس وقت جو کانپ رہے ہیں تو ان کی بہادری میں کمی آئی ہے، چونکہ تمہارا نظریہ مختلف ہے، تم جانتے نہیں ہو، تمہارے پاس معرفت نہیں ہے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا حر اصل میں اب بہادر ہوئے ہیں۔ حر اس وقت بہادر نہیں تھے جب انہوں نے لجام فرس سے سید الشہداء پہ ہاتھ ڈالا تھا، حر تو اصل میں اب بہادر ہیں جب اپنے نفس کو ہرا کر کے سید الشہداء کی خدمت میں آ رہے تھے اور امام کے قدموں پہ گر کے توبہ کر رہے تھے۔ جب دنیا کے سارے آرام و آسائش کو چھوڑ کے حق کے راستے کی طرف نکلے تھے، تب حر نے بہادری دکھائی تھی۔ شجاعت کبھی کبھی ایسے ہوتی ہے میرے عزیزوں۔ اسی لیے میں ایک شعر آپ کی خدمت کروں کہ میر انیس نے ایک شعر، ایک بند لکھا ہے جناب حر کے مرثیے میں، وہ پہلا جو اس کا مصرع ہے وہ یہ کہ بخدا فارس سے میدان تحور تھا حر۔ انہوں نے تحور لفظ کا استعمال کیا، مجھے نہیں معلوم ان کی توجہ تھی اس طرف یا نہیں تھی، لیکن یہ صحیح ہے، بخدا فارس سے میدان تحور تھا حر، یعنی کیا مطلب؟ خدا کی قسم حر جو ہے وہ تحور کے میدان کا شہ سوار تھا اور گھڑ سوار تھا اور دلیر تھا، تحور کے میدان کا، بہادری کا نہیں۔ 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا، اور البتہ انہوں نے بعد میں دوسرے مصرے میں بہادر کہا، شاید بہادر عام لوگوں کے اعتبار سے۔ 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر۔ حر یعنی پہلا والا آزاد، حر کے پہلے میننگ کیا ہے؟ آزاد، اور دوسرا حر کا نام ہے۔ نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا حر، گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا حر، در یعنی موتی، وہ در تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا خوبصورت بیت کہی میر انیس نے کہ ڈھونڈ لی راہ خدا کام، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا، کام بھی کیا نیک ہوا، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ تو جناب حر کی بہادری آپ نے دیکھی، یہ ہے بہادری۔ اسی لیے جناب عباس کے تعلق سے چھٹے امام فرماتے ہیں کانا امنا العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، میرے چچا عباس آپ کی جو بصیرت تھی وہ اچوک تھی اور آپ کا ایمان بہت ٹھوس مضبوط پہاڑوں کی مانند تھا۔ چوتھے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لعمی العباس درجۃ فی الجنہ یغبطها جمیع الشہداء، میرے چچا عباس کے لیے جنت میں وہ درجہ اور مقام ہے کہ سارے کے سارے شہداء، جتنے بھی شہداء ہیں وہ سب اس مقام کی آرزو کریں گے اور رشک کریں گے، کاش یہ مقام مل جائے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب عباس کے وہ بازو جو قلم ہو گئے ہیں، ان بازوؤں کے قلم ہونے کے نتیجے میں پروردگار نے جناب عباس کو 2 بازو عطا کیے۔ اسی لیے جناب عباس کے لیے 3 لقب مشہور ہیں جناب عباس کے، بس میں آ رہا ہوں اپنی منزل پر، بات کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب عباس کے لیے 3 لقب مشہور ہیں، ایک قمر بنی ہاشم، دوسرا لقب آپ کا جو مشہور ہے وہ عباس طیار، جعفر طیار کی طرح، آپ کے پاس بھی وہ پر ہے جس کے ذریعے آپ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور پھر سقائے حرم۔ آج کس کا ذکر کرنا ہے زاداروں؟ سقائے حرم ابو الفضل عباس کا۔ آج سقائے سکینہ کا تذکرہ کرنا ہے مولا عباس کا۔ باب الحوائج 3 شخصیتیں اہل بیت میں ہیں، باب الحوائج، ایک اور ان میں سے 2 کربلا میں ہیں، ایک مولا عباس کا لقب باب الحوائج ہے، ایک جناب علی اصغر کا لقب باب الحوائج ہے، اور ایک ہمارے اور آپ کے 7ویں مولا کا لقب بھی باب الحوائج ہے۔ میں سوچ رہا تھا آخر ان تینوں کا لقب یہ باب الحوائج کیوں ہے؟
نہیں معلوم مجھے اس کی وجہ تو اصل نہیں معلوم کیا ہو، لیکن آپ ذرا غور کریں، دیکھیں ہماری جو مشکلات کی گرہیں ہیں وہ ہم ان باب الحوائج کے پاس لے جاتے ہیں تو اسے کھول دیتے ہیں نا، لیکن عجیب مرحلہ ہے ہاں، غور کیجئے، ابو الفضل عباس جو باب الحوائج ہیں وہ ہماری مشکلوں کی گرہوں کو کھول دیتے ہیں کٹے ہوئے ہاتھوں سے، علی اصغر ہماری مشکلات کی گرہوں کو کھول دیتے ہیں اپنے ان معصوم اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں اور چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے، اور امام موسیٰ کاظم ہماری مشکلات کی گرہوں کو کھول دیتے ہیں اس لیے کہ شاید ہمارا اور آپ کا مولا جو ہے وقت آخر تک اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ زندان اور قید میں تھا، اس کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی۔ آزادارو، جناب عباس کے مصائب مجھے پڑھنا ہے، کہاں سے شروع کروں سمجھ میں نہیں آتا، کون سی مصیبت کو بیان کروں۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب ہمارا اور آپ کا مولا آتا ہے سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے مولا لقد ضاق صدری وسئمت من الحیات، اے میرے آقا میرا سینہ اب تنگ ہوتا جا رہا ہے اور میں اب زندگی سے سیر ہو چکا ہوں، اب مجھے جینے کی کوئی آرزو نہیں ہے میرے مولا، اس لیے کہ امام حسین کتنے جانثار مارے جا چکے ہیں، امام حسین کے گود کے پالے شہید ہو رہے ہیں۔ جناب عباس کہتے ہیں مجھے جینے کی کوئی تمنا اور آرزو نہیں ہے، سئمت من الحیات، میں زندگی سے سیر ہو چکا ہوں، میرے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب عباس جب آ کے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہاتھوں کو جوڑ کے اجازت طلب کر رہے ہوں گے، حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، سوچ سکتے ہیں ہم لوگ، تصور کر سکتے ہیں امام حسین کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایک جملہ کہا امام حسین نے، اے عباس انت صاحب اللوائی فاذا مضیت تفرق عسکری، اے عباس تم تو میرے علمدار ہو، ارے تم جاؤ گے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ اجرکم اللہ۔ مقتل میں تو نہیں ملا لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ عجب نہیں عباس نے پلٹ کے جواب دیا اور مولا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے، مولا آپ کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ اے میرے آقا وہ لشکری کا باقیرہ جس کا میں علمدار تھا، اس کے لیے شاید عباس کا دل سینے میں تنگ ہوتا جا رہا تھا، اب جینے کی آرزو کیا رہ جاتی، ارے وہ عباس جس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حسین کا جوان شہید ہو گیا، حسین کے گود کے بالے شہید ہو گئے، اب عباس کو جینے کی کیا تمنا رہ جائے گی۔ امام حسین نے کہا عباس دیکھو جنگ کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر جانا چاہتے ہو تو دیکھو ذرا خیمے کی طرف کان لگا کر سنو، ارے بچوں کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ عباس نے دیکھا بچے آواز دے رہے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ میں آج دیکھ رہا تھا تو مجھے ملا کہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب عباس نے جب ایک مرتبہ بچوں کے اطفال کا جو خیمہ تھا اس اطفال حسینی کا جب اس پر جا کر کے دیکھا تو معلوم ہے منظر کیا دیکھا، شاید عباس اس لیے بھی زندگی سے سیر ہو گئے ہوں گے کہ حسین کے گود کے پالے تو قربان ہو چکے، اب اطفال حسینی کی منزل یہ تھی کہ عباس نے جا کے دیکھا اتنی پیاس تھی کہ کچھ بچے زمین کربلا پر ارے پانی کا انتظار کرتے کرتے اپنے سینے کو زمین سے لگائے ہوئے دنیا سے گزر گئے تھے۔ شاید اسی لیے عباس نے سوچا ہو ارے میں علمدار حسینی ہوں، میں سقائے سکینہ کہا جاتا ہوں۔ امام حسین نے کہا عباس اگر چاہ ہی رہے ہو تو ان بچوں کے لیے کوئی سبیل عام کرتے جاؤ۔ جناب عباس پہنچتے ہیں، مقتل میں پہنچے، مجھے وہ ساری منزلیں نہیں پڑھنا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اگر سے ہم یہ بنتا تھا کہ جناب عباس کے مصائب اور دیر تک پڑھے جائیں، اور بھی بہت ساری باتیں جناب عباس کے حوالے سے، مگر چھوڑ رہا ہوں سب۔ جناب عباس 4000 کا لشکر ہے جو جناب عباس کو روکنے کے لیے کھڑا ہے شریع فرات پہ، فرات کے کنارے 4000 سپاہیوں کا پہرا ہے، مگر عباس پورے لشکر کو کائی کی طرح چیرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے اپنے رہوار کو جا کر کے دریائے فرات میں اتار دیا، اور دریائے فرات میں گھوڑے کو اتارنے کے بعد مشک سکینہ کو بھرا، مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد اپنے داہنے شانے پر رکھا۔ اب اس کے بعد جو آپ سنتے رہتے ہیں مقاتل یہ لکھتے
لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عباس نے دریا سے ایک چلو پانی لیا اور نزدیک لائے، ذکر آتش الحسین واہل بیتے، ارے عباس کو حسین اور حسین کے گھر والوں کی پیاس یاد آ گئی، اس لیے عباس نے پانی کو واپس دریا میں پھینک دیا۔ مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، یہ بات صحیح ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ عباس کو حسین کی پیاس یاد آ گئی، ارے آپ ذرا تصور کریں، عباس جیسا بھائی حسین اور سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کبھی بھول سکتا ہے کہ اسے جب وہ دریائے فرات پہ پہنچے تب اسے وہ پیاس یاد آئے؟ سوچئے گا ذرا میرے عزیزوں، شاید مسئلہ یہ نہ ہو کہ عباس کو پیاس یاد آئی ہو، ارے عباس بھولے ہی کب تھے اس پیاس کو جو انہیں یاد آتی، شاید ایک وجہ یہ رہی ہو کہ حسین کی پیاس کو یاد کر لینا بھی عبادت ہے، اسی لیے تو ہم سے کہا گیا ہے جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا۔ شاید یہ عباس نے کربلا میں درس دیا ہے، ارے جب بھی تمہارے سامنے پانی آ جائے تو آقا کی پیاس کو پہلے یاد کر لینا، جیسے میں نے دریائے فرات میں پہنچ کے اپنے آقا کی پیاس کو یاد کر کے پانی کو دریا کے منہ میں مار دیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو چند جملے اور سن لیں۔ جناب عباس دریا سے نکلتے ہیں، جناب عباس کے بارے میں ملتا ہے عزیزانو، جناب عباس کا قد و قامت وہ تھا، اتنا ایسا قد و قامت تھا کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو اگر رکاب نہ ہو تو بعض لوگ کہتے ہیں شاید عباس کے قدم زمین تک پہنچ جائے، اتنا لہیم شہیم بدن، ایسا قد و قامت۔ جناب عباس اپنے راہوار پہ سوار ہے، مشک سکینہ کو رکھا ہوا ہے داہنے نشانے پہ، اور اس کے بعد اب خیموں کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب عباس واپسی میں جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، عباس کی نگاہیں صرف خیمے کی طرف ہے، کس طرح سے خیام حسینی تک بس پانی پہنچا دیا جائے، مگر اسی اثنا میں ایک وار ہوا اور عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشک سکینہ کو بائیں شانے پہ لیا اور اس کے بعد اب تیزی سے آگے بڑھنے لگے، مگر تھوڑی دور جا کر پھر ایک شدید نے وار کر دیا، ارے عباس کا پایا بازو بھی قلم ہو گیا، مگر پھر بھی عباس کی آس نہیں ٹوٹی، ارے میرے اور آپ کے مولا نے مشک سکینہ کو اپنے دانتوں سے سنبھالا اور خیمے کا رخ کر کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، مگر اللہ نے جیسے عباس کی آس ٹوٹے کسی کی آس دنیا میں نہ ٹوٹے، ارے جس کے بازو قلم ہو چکے تھے وہ پھر بھی اپنی ساری طاقت جمع کر کے حسین کے خیمے میں پانی پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اسی اثنا میں تیر آیا، آ کر مشک سکینہ پہ لگا، ارے مشک کا پانی پہلے لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مقتل نے لکھا وَوَقَفَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُو الْفَضْلِ عباس، اب عباس ٹھہر گئے، ارے عباس آگے نہیں بڑھتے کہ اسی اثنا میں دشمن نے ایک تیر عباس کے سینے کی طرف روانہ کیا، بعض علماء کہتے ہیں تیر مولا کی آنکھ میں بھی آ کر لگا، اب اس کے بعد کی منزلیں میں نہیں بڑھ سکتا، مگر ہاں اب عباس زین سے زمین پہ آنے کو ہے، ارے ابھی تک جو بھی زین سے زمین پہ آیا تھا اس کے بازو سلامت تھے، مگر عباس جیسی قد و قامت کا انسان جب زین سے زمین پہ آ رہا ہوگا تو مجھے نہیں معلوم کیفیت کیا ہوگی۔ ایک اور جملہ سن لے، عباس کی مصیبت اور زحمت تمام ہو رہی ہے، ارے مقتل نے لکھا جب عباس کے سینے پر تیر لگ گیا اس کے بعد ایک مرتبہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کر دی، ایسی بارش کی کہ عباس کا پورا جسم نازلی تیروں سے چھلنی تھا۔ مقتل
نے ایک عجیب غریب جملہ لکھا، اگر آپ اس کو محسوس کر سکے، مقتل نے لکھا سارا جلدہ کالقنفس، عباس کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے ایک جانور ہوتا ہے، اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ صحیح جانور کو اگر آپ نے دیکھا ہو، نہیں معلوم آپ کی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں، اس جانور کی خاصیت یہ ہے اس کے جسم پہ کچھ کانٹے کانٹے سے ہوتے ہیں، بس اسی طرح عباس کا پورا جسم مبارک تیروں سے چھلنی تھا۔ مقتل نے لکھا جب عباس بازوؤں کے قلم ہونے کے بعد زمین کربلا پہ آنے لگے، ارے سارے جسم کے تیر عباس کے اس طرف سے اس طرف نکل گئے۔ اللہ اکبر، آواز دی یا خود نکلی، بھائی مدد کو آؤ، حسین کمر کو تھامے ہوئے چلے، الار انکسر ظہری یا اخی وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی اور میرے لیے چارے کام ختم ہو گیا۔ جتنا ہو سکے گریہ کر لے، حسین کو عباس کا پرسہ دے لے،